والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جنتیوں اور جہنمیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی وحدت کے چند عقلی دلائل بیان فرمائے ہیں کہ دیکھو آسمان و زمین کو اور یہ سارا نظام جو میں نے بنایا ہے فی ستت ایام 6 دنوں کی معمولی سی مقدار میں ہم نے ساری کائنات بنا دی۔ اب ایک سوال ہے، ادھر تم کہتے ہو کہ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ کام فوراً ہو جاتا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ بس یہ لفظ کن بھی ہمیں سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرما لے۔ تو یہ ہمیں سمجھایا کہ میں طاقت رکھتا ہوں، 1 سیکنڈ سے پہلے یہ ساری کائنات بنا دیتا۔ میں نے ان کو 6 دنوں کی معمولی مقدار میں بنا کے تمہیں سمجھایا ہے۔ جو کام بھی جلد بازی میں کرو گے اس میں نقصان ہوگا۔ سمجھ کے مجھ سے مدد طلب کر کے دعاؤں کا اہتمام کر کے پھر کام کیا کرو تاکہ میں اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ساتھ رہے۔ نیکی کا کام آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ایک شرعی عمل ہے، اس کے کرنے میں سوچنے نہیں پڑ جانا کہ یہ اب نماز پڑھوں نہ پڑھوں، صدقہ کروں نہ کروں، آج روزہ رکھوں یا عید کے بعد رکھوں۔ جو شرعی احکامات فرض ہو چکے ہیں ان کے متعلق اب سوچنا نہیں ہے بلکہ عمل کرنا ہے۔ جو نیا کام آپ اپنے زندگی کے متعلق سمجھتے ہیں کہ یہ دکان چلاؤں، ایسے چلاؤں، ایسے چلاؤں، اس کے بارے میں سنت عمل یہ ہے کہ آپ خود استخارہ فرمایا کریں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کسی سے استخارہ کروا لیں، خود کرنا چاہیے، آسان عمل ہے۔ استخارے کا مطلب ہے ہم اللہ سے مشورہ لینا چاہتے ہیں کہ تو بہتر جانتا ہے یہ کام میرے لیے یہ مفید ہے یا یہ مفید ہے۔ آسان حال اس کا یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھیں 1 بار یا 3 بار۔ اسی طرح دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھ لیں 1 بار یا 3 بار۔ تھوڑا سا استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، اپنے اللہ سے دعا کریں۔ اس کے لیے سونا بھی شرط نہیں ہے،
یہ جو مشہور ہے بے استخارہ کرو اور سو جاؤ نہیں، آپ 3 دن یہ مسلسل عمل کریں، جو کام بہتر ہوگا اللہ اس کی راہیں بھی آسان کر دے گا اور آپ کے دل میں اس کی طرف محبت بھی ڈال دے گا۔ جب بندہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہے تو پھر بہت ساری آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں الا لہ الخلق والامر، پہلا مسئلہ یہ سمجھ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا میں ہوں، والامر اور حکم بھی میرا ہی چلتا ہے۔ اگر تو یہ چاہے کہ میرا حکم چلے پھر تو رب بننا چاہتا ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ جو میں نے مشورہ دے دیا ہے یہ نافذ ہو جائے پھر تو رسول بننا چاہتا ہے، نہ رب بن نہ میرا رسول بن، چونکہ رب میں ہوں اور مصطفیٰ میں نے بنا دیا، اس کے بعد میں نے کسی کو نہیں بنانا۔ تیری مرضی نہیں چلنی، تو میری مرضیوں کے تابع چلے گا تو زندگی سکون سے جی لے گا، اگر میرے حکموں سے میرے فیصلوں سے ٹکرانے لگے گا تو یہ زندگی بھی تیرے لیے وبال جان بن جائے گی۔ انسان اتنی سی بات سمجھ لے کہ جب ساری کائنات بنانے والا اللہ ہے اور اس پہ حکم بھی اسی کا چلتا ہے تو میرے تو کوئی اختیار ہے ہی نہیں، میں تو اس کے تابع ہوں۔ ہاں کیوں نہ میں اپنی مشکلات اور اپنی ضروریات بھی اس کے تابع کر کے کہوں مولا جب ساری کائنات تیری ہے، فیصلہ بھی تیرا ہی چلتا ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے کہیں اور نہ دیکھنا پڑے، تو اپنے خاص خزانوں سے مجھے عطا فرما دے۔ تو یہ بندے کے لیے بڑی آسانی والی بات ہے اور بہت ساری ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر مسئلہ یہ تھا کہ جب بنانے والا اللہ، حکم بھی اسی کا چلتا ہے، ہم کدھر سے مانگیں؟ فرمایا میں بیٹھا ہوں، میرے خزانے بھرے پڑے ہیں، میں سب کچھ اختیارات رکھتا ہوں، لیکن مجھ سے مانگنے کا پہلے ترتیب مجھ سے پوچھو کیسے مانگنا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، مجھ سے جب بات کرنی ہو تضرعا بڑے گڑ گڑا کے، وخفیا آہستہ آہستہ، کوئی تیسرا فرد نہ سنے، اور ہو سکتا ہے جو چیز تو مانگ رہا ہو سننے والے کو اچھی نہ لگے، تیرا مذاق نہ کرے، میں نہیں چاہتا کہ میرے بندے کی توہین ہو، تو آہستہ آہستہ بڑی توجہ اور مکمل یقین کے ساتھ مجھ سے مانگا کر، میں اللہ تیری 100 سے زیادہ جھولیاں بھر کے دکھا دوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث شریف کے حوالے سے ان کو بڑی شہرت ملی ہے۔ آج کچھ عقل کے اندھے کہتے ہیں ابو ہریرہ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے ہیں اور چند سال آقا کی خدمت میں رہے ہیں، اتنی حدیثوں کے حافظ کیسے بن گئے؟ جاگ رہے ہو؟ اتنی حدیثیں ان کو کہاں سے آ گئی؟ آپ ذخیرہ حدیث اٹھائیں، سب سے زیادہ جو روایتیں آپ کو ملیں گی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملیں گی۔ ان کا اصل نام حضرت عبد الرحمن ہے۔ ایک بار بلیاں ساتھ بیٹھی تھی تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اے بلیوں والے، ابو کا معنی وہ ابو معنی مراد نہیں جس طرح عام استعمال ہوتا ہے یہ تیرا باپ، ابو کا ایک معنی والا بھی ہوتا ہے، جس طرح ابو ہریرہ بلیوں والا، ابو تراب مٹی کا باپ نا مٹی والا، ابو حنیفہ او دین حنیف والا، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ اس طرف اشارہ ہے۔ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے ہیں، رونے لگے یا رسول اللہ میں نے گھر بار چھوڑ رکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا علم نبوت جو زبان مبارک سے باتیں نکلتی ہیں میں انہیں محفوظ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں ادھر سنتا ہوں جب بیٹھ جاتا ہوں تو بھول جاتا ہوں۔ آپ نے جب دیکھا ابو ہریرہ کی چادر کو، فرمایا اپنی چادر بچھاؤ، میرے نبی نے کچھ کلام پڑھا، دعا فرمائی، فرمایا اس کو سینے سے لگا لو، اللہ کی قدرت۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر آقا جو فرماتے جاتے تھے اللہ میرے سینے میں محفوظ کرتا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم لوگ تھے، اور وہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کائنات محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے جس طرح میرا بندہ میرے بارے گمان کرتا ہے میں اسی طرح اس کو نعمتیں دیتا ہوں۔ اگر وہ میرے بارے میں گمان کرے کہ میں نے دال سے ہی کھانا ہے تو اسے دال سے ہی کھلاؤں گا،
اگر سوچ یہ رکھے میں نے گوشت کھانا ہے اسے گوشت ہی کھلاؤں گا، اگر یہ سمجھے کہ میں نے کچے مکان میں رہنا ہے تو اسے کچے ہی دوں گا، اگر سمجھے کہ میں نے اچھی رہائش میں رہنا ہے تو اسے اچھی عطا کروں گا، جیسے وہ گمان کرتا جائے گا اسی طرح میں اس کی جھولیاں بھرتا جاؤں گا۔ خلاصہ کلام، جب اللہ سے مانگنا ہو پھر آپ ڈھیروں نعمتیں مانگا کریں، پھر تھوڑی تھوڑی نہ مانگا کریں۔ جب اس سے مانگنا ہے تو اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ اور ایک مسئلہ آخری سماعت فرمائیں، دعا بندے کی، مومن بندے کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک شرط ہے جس ٹائم بندے کی دعائیں قبول ہونا ختم ہو جاتی ہے، جب بندہ اللہ کی ذات پہ یقین اٹھا دیتا ہے کہ میری باتیں حل نہیں ہو رہی، میں بڑے عرصے سے مانگ رہا ہوں، اب اللہ کہتا ہے بس یہ فارغ ہو گیا ہے، اس نے میری ذات سے امیدیں ختم کر دی ہیں، اب یہ بیکار ہے۔ مومن بندے کی دعا تین طرح کی ہوتی ہے، جاگ رہے ہو؟ تین طرح کی دعا ہوتی ہے، بس تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے، جس ٹائم آپ کہیں گے بس وہیں دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ مہمان ہیں اللہ کی، میں اس سال ساریاں توڑیاں میں نے نہ بیٹھی انشاءاللہ، چلو جتنا ہوگا انشاءاللہ۔ مقصد یہ ہے کہ بات سمجھ آنی چاہیے، اور اللہ کرے کوئی مسئلہ بھی سمجھ آ گیا تو انشاءاللہ یہ سب کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تین طرح کی دعائیں ہوتی ہیں، ایک بندہ دعا مانگتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے اول آخر، پھر اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کے بعد اپنی حاجتیں رکھنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی دعا فوراً نقد قبول ہو جاتی ہے، جو وہ چاہتا تھا اسے مل جاتا ہے۔ ایک طریقہ دعا کا یہ ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ جو مانگ رہے تھے مل نہیں رہا، اس کے پیچھے کوئی مصیبت قریب آئی ہوئی تھی، اللہ اس دعا کی وجہ سے وہ مصیبت ڈال دیتا ہے، یہ فائدہ ہو گیا۔ تیسرا فائدہ دعا کا یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ فرمائیں گے یہ محل تیرا، یہ کوٹھی تیری، یہ رہائش تیری، مولا یہ کس کے بدلے؟ فرمایا یہ وہی دعائیں ہیں جو تو بڑی توجہ سے مجھ سے مانگا کرتا تھا، میں اللہ نے کچھ نعمتیں تجھے دنیا میں دے دی اور یہ ذخیرہ بنا دیا کہ میرا بندہ جب میرا مہمان بنے گا تو یہ کوٹھیاں میں اس کے حوالے کر دوں گا۔ اس ٹائم بندہ کہے گا اوئے ہوئے کاش کہ میری ایک دعا کا رزلٹ بھی دنیا میں نہ ملتا اور میں سارا یہاں ذخیرہ حاصل کرتا۔ اب ایک مسئلہ سماعت کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ضروری کام ہے اور یہ میرا ہو جائے، جلدی ہو جائے، تو اس میں جتنی عاجزی آپ اپنی دعا میں ظاہر کریں گے، یہ پیغمبر کا طریقہ کار ہے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا۔ رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، مانگتے رہے پہلے بھی 120 سال تک، لیکن آج مانگنے کا انداز کچھ الگ تھا۔ اللہ اب بس میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ خوشیاں دیکھ لوں، زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ ادھر پیغمبر روئے، فوراً جبرائیل آ گئے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اللہ فرما رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کمزور ہو گئے ہیں، ہم تو شاد ہو رہے ہیں، آپ کا دامن تنگ نظر آ رہا ہے، ہماری رحمت تو وسیع ہے، گھبراتے کیوں ہو، ہم بیٹا بھی دیں گے، یحییٰ نام رکھ کے دیں گے۔ تو اس میں یہ تیسری بات یہ سمجھ آتی ہے، جتنی دعا میں عاجزی و انکساری اور اسباب سارے اپنی طرف سے ختم، میرے پاس سوائے تیری رحمت کی کچھ نہیں ہے مولا، تو مدد فرما دے۔ جہاں بندے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ کی مدد شروع ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ اپنی طاقت کا اظہار کرتا رہتا ہے اس وقت تک اس کے کام روکے رہتے ہیں، جب کہتا ہے کہ میں تیری رحمت کے بغیر بیکار ہوں، اب اس نے کہا جی بس ختم، اب وہاں سے اللہ کی مدد شروع ہو گئی۔ تو اللہ ان تمام باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے۔ کون اللہ؟ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کی معمولی مقدار کے اندر، ثم استوى علی العرش، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا آیات 2 طرح کی ہے، محکم اور متشابہ۔ محکم وہ جس کا ترجمہ بھی واضح، مفہوم بھی واضح، متشابہ وہ جس کا ترجمہ واضح ہو آگے مفہوم واضح نہ ہو۔ یہ ثم استوى علی العرش کا تعلق بھی متشابہ سے ہے،
کیسے متمکن ہوا وہ خود ہی جانتا ہے. یغشی اللیل النہار ڈھانپ دیتا ہے وہی رات سے دن کو. یطلبہ حثیثا وہ دن اس کے پیچھے پھر دوڑتا دوڑتا آتا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں کیسے رات داخل ہو جاتی ہے پھر کیسے رات کا سینہ چیر کے دن آ جاتا ہے. والشمس والقمر اور کیسے ہم نے چڑھا دیا سورج کو اور چاند کو بنا دیا. والنجوم اور کیسے ہم نے ستاروں کو چمکا دیا. مسخرات بامرہ یہ سارے تابع ہیں میرے اللہ کے حکم کے. سورج چاند ستارے کائنات کا ذرہ ذرہ کس کے تابع ہے؟ ایسے نہیں ہے کہ آج سورج نہیں چڑھے گا کیوں اس کی طبیعت خراب تھی سویا ہوا ہے. ایسے بھی نہیں ہے آج چاند نہیں آئے گا کہے گا جی ہم شوال کا چاند اس سال نظر نہیں آئے گا پورا سال روزے رکھیں گے اعتکاف والے پورا سال بیٹھیں گے. نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. وہ اپنے ٹائم پہ آئے گا جو اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے. توجہ چاہتا ہوں سورج بھی اللہ کے حکم کا پابند. شمس سورج قمر چاند والنجوم ستارے یہ تینوں چیزیں بیان کر کے فرمایا بے امری ان پہ ہمارا حکم چلتا ہے. سوال یہ تھا باقی مخلوق پہ کس کا حکم چلتا ہے؟ فرمایا الا لہ الخلق والامر اسی کا حکم چلتا ہے. سنو کائنات والوں وہی ہے سب کائنات کا پیدا کرنے والا. لہ الخلق اسی کا ہے کام پیدا کرنا. والامر اور اسی کا حکم چلتا رہتا ہے تمام کائنات کے ذرے ذرے پہ. تبارک اللہ رب العالمین بڑی برکت ہے ذات اس اللہ کی جو ساری کائنات کا پالن ہار ہے. صوفی اندر بیٹھا سبھی کا کون بیٹھا سبھی کو بیٹھا کو اعوذ باللہ پردہ بیاو شیطانی نگاہ. تبارک اللہ رب العالمین بڑی بابرکت ہے وہ ذات اللہ کی جو ساری کائنات کا پالنہار ہے. اچھا نعرہ لگاؤ برکتیں دینے والا کون ہے؟ ادعو ربکم تضرعا وخفیا مانگا کرو اپنے رب سے. خود کہہ رہا ہے اب دیکھو نا دنیاوی بندہ ہے ایک بار آپ مانگیں گے دوسری مرتبہ راستہ بدل لے گا یار یہ تو مانگنے والا ہے. اللہ کہتے ہیں ادعو ربکم مانگو اپنے صرف رب سے تضرعا گڑ گڑا کر وخفیا چپ کے یہ ہے دعا کا اصل ڈھنگ. او ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اب اصل طریقہ دعا پڑھنے کا نہیں ہے یہ فرق ہے. باقی دنیا کہتی ہے دعا پڑھ 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 ہم کہتے ہیں دعا مانگ. تجھے پتہ ہو میں کیا مانگ رہا ہوں. مثلا بندہ عربی جملے بول رہا ہے پتہ نہیں ہے میں کیا مانگ رہا ہوں. مثلا بھوک لگی ہوئی ہے تو اسے پتہ نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں. اپنی زبان میں کہے جس نے زبان دی ہے وہ جاننے والا ہے تیری زبان کو. یہ فرق ہے. ادعو ربکم تضرعا وخفیا مانگا کرو صرف اپنے رب سے گڑ گڑا کے. اپنی حاجتوں کو کھول کھول کے اس کے سامنے رکھو. کہو جی ہم نہیں جانتے کسی اور کو سوائے تیرے دروازے کے. وخفیتا چپ کے آہستہ آہستہ اس سے مانگا کر. انہو لا یحب المعتدین بے شک وہ نہیں پسند کرتا حد تجاوز کرنے والوں کو جو دعا میں حد سے تجاوز کرتے ہیں. حد سے تجاوز کا کیا مطلب؟ یہ نہیں جو اللہ کا دروازہ چھوڑ کے اوروں سے مانگے یا جو طریقہ اس نے سمجھایا ہے دعا کا وہ چھوڑ کے اور طریقوں سے مانگے. مثلا واسطہ دینا وسیلے دینا ہاڑے کرنا یہ سب اعتدال سے آگے یعنی بڑھ جانا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دیہاتی بندہ دعا مانگ رہا تھا اللہ مجھے جنت الفردوس میں دائیں طرف سفید محل عطا کر دینا. تو میں نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو جو کام اللہ اور اس کے رسول نے جس کی تفصیل نہیں بیان کی اس میں نہ پڑھو بلکہ یہ کہو اللہ ہمیں جنت الفردوس میں آقا کی قدموں میں جگہ عطا فرما. انہو لا یحب المعتدین بے شک وہ نہیں پسند کردہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها نہ فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد. یعنی جب توحید کے ترانے آ گئے میری عبادت کرنے والے آ گئے تو اب فساد نہ کرو. یہ شرک سب سے بڑا فساد ہے.
اور مشرک سب سے بڑا فسادی ہے، چونکہ جو در بدر دعوت دیتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، یہی تو فساد چاہتا ہے۔ مومن تو کہتا ہے ادھر ہو تب بھی اللہ کو پکار، ادھر ہو تب کہ کس کو پکار؟ اللہ کو۔ تو سمجھ آئی شرک سب سے بڑا فساد ہے اور مشرک سب سے بڑا فسادی ہے۔ وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، مانگا کرو اس اللہ ہی سے خوفاً ڈرتے ڈرتے، وَطَمَعًا اور اسی کے ساتھ امیدیں لگا کر۔ یہ دو جملے بہت بڑے عظیم ہیں۔ اللہ سے ڈرتے ڈرتے مانگو، یعنی حد تجاوز نہ کرو، وَطَمَعًا اور ساتھ یہ بھی کہو اللہ تیرے بغیر ہے جو کوئی نہیں ہمارا۔ اللہ حضرت سیدنا فاروق اعظم سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں اگر معاشر کے میدان میں اعلان ہو جائے کہ ایک بندے نے صرف جہنم میں جانا ہے باقی جنت میں، ڈر اتنا ہے کہ میں عمر کوئی نہ حکم دے دے کہ ادھر چلا جا، اور تمام امیدیں اس کی ذات پہ مجھے کتنی ہیں، اگر معاشر کے میدان میں وہ کہہ دے کہ ایک بندے نے جنت میں جانا ہے باقی سب کھڑے رہیں، تو مجھے اس کی رحمت پہ یقین ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ ان رحمت اللہ قریب، بے شک اللہ کی رحمت بالکل قریب ہے۔ کن کے قریب ہے؟ ہر ایک کے ساتھ نہیں، اللہ ویسے علم کے حوالے سے ہر ایک کے قریب ہے۔ جاگ رہے ہو؟ اوپر سے آنے بندے فرانٹ دینا کو جو ڈریور دو کوئی بندہ سکبہ مارنا سمیں تو ڈریور گڑی ٹھوکے سی کسی اور شاید اندر مڑے رکھے بکے بڑھے۔ فرمایا ان رحمت اللہ قریب، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے۔ اچھا ویسے فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اللہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب علم کے حوالے سے۔ یہاں فرمایا ان رحمت اللہ قریب، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے۔ کس کے قریب ہے؟ جہاں رحمت کا ذکر آیا وہاں شرط لگا دی من المحسنین، جو دل سے مجھے راضی کرتے رہتے ہیں، میری رحمت ہر وقت ان کے قریب رہتی ہے۔ ہاں علم کے حوالے سے میں ہر ایک کے قریب رہتا ہوں، دیکھتا ہوں کون کیا کر رہا ہے، جو مجھے منانا جانتا ہے راضی کرنا جانتا ہے، پھر میری رحمت اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ سن رہے ہو بھائی؟ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ۔ پتہ نہیں لسی تو ہم پیوینن کے نہیں سیری پیوینن؟ چلو ماشاءاللہ پیونی چاہیے مانڈ کے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ، نہیں میں پیتا ہوں چھوڑی بتاؤں میں چھوڑ کی تو یہ بات، لیکن تھوڑا سا اپنا وہ علاج بالغذا کرتا ہوں، چائے سے پیتا ہوں شوقین ہوں چائے کا، لیکن اب تو کم ہو گئی ہے، تھوڑی تھوڑی آپ بھی کبھی مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو لسی کا بھی بڑا اثر ہو رہا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ تو وہ لجپال ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر رحمت کی بارش سے پہلے۔ مثلا بادل آ رہے ہیں تو ٹھنڈی میٹھی ہوا چل پڑی، ہوا نے بتا دیا جلدی کرو صفیں اٹھاؤ چارپائیاں اٹھاؤ کپڑے اٹھاؤ، اگر دھڑم بارش آ جاتی تو نقصان ہوتا کہ نہ ہوتا۔ یہ اس کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ بارش سے پہلے ٹھنڈی میٹھی ہوا چلا دیتا ہے تاکہ میرے بندوں کو پتہ چل جائے کہ اب بارش آنے والی ہے، وہ اپنا انتظام فرما لے۔ اللہ تو وہ لجپال ہے جو ٹھنڈی میٹھی ہوائیں چلا دیتا ہے بارش سے پہلے، حتی اذا قلت سحاباً، یہاں تک جب اٹھاتی ہیں سحاباً بدلیوں کو وہ ہوائیں، ثقالاً جو بڑی بھاری بھاری ہوتی ہیں بدلیاں، کسی بندے کو اٹھانی پڑے تو بڑا مشکل، یہاں تو ٹینکی پانی والی اٹھانی مشکل ہے، اتنے بڑے بڑے ٹینک بھرے ہوئے ہیں بادلوں کے پانی سے۔ فرمایا ہماری ہوا آتی ہے رات، فرشتے کو کہتے ہیں چابک لے، کوئی بدلیاں ملتان سے، کوئی بکر سے، کوئی سرگودا سے، کوئی فیصل آباد سے، جنگ میں اکٹھی کرو اور بارش برسا دو۔ مثال دے دیئے، فرمایا اس طرح بادلوں کو ہم جمع کر دیتے ہیں، سحاباً ثقالا، وہ ہوائیں بدلیاں اٹھاتی ہیں بڑی بھاری بھاری، سقناہ لبلد میت، جو چلاتے ہیں ہم ان بادلوں کو لے کے جاتے ہیں بنجر زمین کی طرف جہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں توجہ چاہتا ہوں، جہاں اس طرح کی مثالیں آتی ہیں کہ ہم بعد اللہ کے بنجر زمین کو آباد کرتے ہیں، تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس سے دوسرا مفہوم بھی سمجھ آتا ہے،
جہاں سینے دل ویران ہوئے پڑے ہوں وہاں ہم قرآن کی بارش نازل کرا کہ ان کے سینوں کو نور ایمان سے چمکا دیتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا بِالْمَاءِ پھر برساتے ہیں ہم ان بدلیوں میں سے پانی فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ پھر نکالتے ہیں اس سے ہر طرح کے پھل۔ بارش آئی زمین کا سینہ کھل گیا، کبھی انار کبھی امرود کبھی کیلے، بہت ساری نعمتیں۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى اسی طرح نکالیں گے ہم معاشر کے دن الموتى مردوں کو زندہ کریں گے، جس طرح میں نے بارش نازل کر کے زمین میں سے پھل پھل اگا دیے۔ معاشر کے میدان میں قیامت سے پہلے ہم قیامت والے دن ہم روحوں کو جسموں میں ڈال کے پھر اپنی قدرت سے زندہ کر دیں گے۔ اے میرے بندے، اس لیے امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ جو گندم کی ابتدائی کومپل سے نکلتی ہے زمین سے، اے بندہ اللہ چاہتا ہے اسے کومپل نہ سمجھ، اسے شہادت کی انگلی سمجھ۔ وہ اس بات کی دلیل ہے، غمازی کر رہی ہے کہ میرے وجود کا زمین سے بیر نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور قیامت والے دن تیرے جسم کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ کذالک نخرج الموتى اسی طرح نکالیں گے ہم مردوں کو قیامت والے دن۔ جاگ رہے ہو؟ ایک اور میں اشارہ سنانا چاہتا ہوں اگر جاگے تو۔ یہ جو دانہ ہوتا ہے مارسے سب جب یہ زندہ اللہ کرتا ہے اس کی کومپل پیر آ جاتی ہے۔ اللہ کا قانون ہے کسی مردہ کو زمین کے اوپر نہیں رہنے دیتا اور کسی زندہ کو زمین کے نیچے نہیں رہنے دیتا۔ پتہ نہیں سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ قرآن 29واں پارہ سورۃ المرسلات اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ہم نے زمین کے دو حصے بنائے، میسج کرنے والا یوں کر، زمین کے دو حصے بنائے، اوپر والا زندوں کے لیے نیچے والا مردوں کے لیے۔ اگر اوپر بھی زندہ نیچے بھی زندہ تے ساڑھے مردے کے دے گئے، نمی ٹینشن۔ اللہ فرماتے ہیں جو دانہ زندہ ہو جاتا ہے وہ بہر نکل آتا ہے، اگر مردے بھی اسی طرح ان قبروں میں زندہ ہو جاتے تو لازمی گال ہے زندہ جو چیز ہے اسے زمین کے نیچے ہم نہیں رہنے دیتے۔ یہ معاشر کے دن ہوگا، روحیں لوٹ کے آئیں گی، دوبارہ جسموں کو ہم زندہ کر کے معاشر کے میدان میں لائیں گے۔ کذالک نخرج الموتى اسی طرح نکالیں گے ہم مردوں کو زندہ کر کے قیامت والے دن۔ لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ہو میرے بندو، میں نے قرآن کس لیے نازل کی ہے؟ یہ نصیحت بھری کتاب ہے، اس کو سمجھ دے جاؤ، میں اللہ تمہیں عزت تمہاری بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اچھا، دو طرح کی زمین ہوتی ہے، بارش آتی ہے، کوئی زمین ایسی ہے جس میں سے پھل نکل رہا ہے، مختلف چیز نعمتیں کچھ ایسی ہے جدے جو صرف کوڑتمبے نکل دیں، کچھ ایسی ہے جو بالکل بنجر زمین پڑی ہے، جو چیز بھی ہوگی کوئی کھانے پینے کی قابل نہیں ہے۔ فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ اور پاکیزہ زمین میں سے اگتا ہے نبات اس کا سبزہ بِإِذْنِ رَبِّهِ یہ اگنا یا اگانا یہ زمیندار کا کام نہیں، مالک دا کم پانی لانا او بھر بھر مشکاں پاوے اگو ایک کم میرے اللہ دا او پھل لاوے یا نہ لاوے۔ یہ اس کا مفہوم ہے مختصراً۔ اللہ فرماتا ہے یخرج نباتہ بِإِذْنِ رَبِّهِ وہ اللہ ہی اگاتا ہے اس کا سبزہ اس کے رب کے حکم سے، وہ کھیتی بہر آتی ہے۔ یہ جتنا بھی کائنات کا نظام ہے یہ میرے حکم کے تابع ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا اور جو زمین خراب ہوتی ہے لا یخرج نہیں اگتا اس سے الا نکدا مگر ناقص چیزیں اگتی ہیں، ایسا گھاس جو جھاڑیاں باڑیاں بالکل کھانے پینے کی قابل نہیں۔ خلاصہ کلام، سینے دو طرح کے ہوتے ہیں، جاگ رہے ہو؟
सीने दो तरह के होते हैं, एक पे बारिश कुरान की आए वो चमकना शुरू हो जाते हैं, दूसरे वो सीने हैं जिन पे कुरान की बारिश है उल्टा शयातीन उन पे ना गालिब हो जाते हैं। जिस तरह ज़मीनें दो तरह की हैं, पानी आने से खेतियाँ उग जाती हैं, लेकिन अल्लाह कहता है जिसका सीना नूर ईमान से चमक गया है वो तकब्बुर ना करे, क्यों? खेती उगती है बेइज़्न रब्बी, अल्लाह के हुक्म के साथ, लेकिन मैं हिदायत उसे देता हूँ जिसका दिल वाला बर्तन सीधा हो। हिदायत की चार किस्में, इनाबत, हिदायत, इस्तिकामत, रब तलल कल्ब, दिल का बर्तन सीधा होगा, मेरा कुरान सुनेगा, हिदायत मिल जाएगी। हिदायत मिल गई, अब इस्तिकामत इख्तियार कर, अब तौहीद से डट जा, शिरक से बाइकाट कर, मुश्किलें बाद में आएंगी, मैं रहमत वाले हाथों से तेरे सीने पे थपकियां देना शुरू कर दूंगा। कज़ालिका नुसर्रिफुल आयात, इसी तरह फेर फेर कर बयान करते हैं हम निशानियां, लिकौमी यशकुरून, उनके लिए जो हमारे शुक्र गुजार बंदे हैं, हम उनके लिए ये आयात नाज़िल करते हैं ताकि वो सुनते जाएं, समझते जाएं, अमल करते जाएंगे, हम उन पे रहमतों के बादल बरसाते जाएंगे। चलो जी माशाल्लाह, एक कदर को पढ़ता है मजल भी दुआ इंशाल्लाह। फरमाया लक़द अरसलना नूहन इला कौमी, ये पहले पहले मुबल्लिग हैं जिन्होंने आके ज़मीन पे तौहीद का काम शुरू किया है। कुछ साथी उस दिन भी पूछ रहे थे ये शिरक कहाँ से आया है, इसकी कोई तरतीब समझा दें। तो अक्सर एक जुमला सुनाता हूँ, शिरक का जो सबसे पहले ज़मीन पे कार्रवाई हुई है, ये 5 बुजुर्ग थे अल्लाह के वली। हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से पहले सूरत नूह है 29वें पारे में, उसमें अल्लाह ने इनके नाम जिक्र किए हैं। हज़रत वद, हज़रत सुआ, हज़रत यऊस, हज़रत यऊक, हज़रत नसर, ये 5 अल्लाह के वली थे। जब ज़िंदगी में थे तो लोगों ने माना नहीं, वाहबी हैं, फ़लाँ हैं, ये हैं, वो हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, कहते हैं अल्लाह से मांगो। ये मुशरिक की आदत है, ज़िंदगी में उसकी कदर करता नहीं, जब मर जाए तो कब्रें पूजना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह मामला बना। 5 वो अल्लाह के वली जब दुनिया से चले गए, अब हो गए परेशान कि क्या किया जाए। अब शैतान ने फ़ायदा उठाया, मलिक अकबर साहब वो भी इंसानी शक्ल में आके बैठ गया जहाँ वो सारी नस्ल बैठी थी। कहा क्या सोच रहे हो, क्यों परेशान हो? बस कुछ ना पूछ बाबा, मसला ये है 5 बुजुर्ग फौत हो गए हैं, हम उनकी कदर नहीं कर पाए, तो हम उनकी वजह से बड़े परेशान हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये बात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी नकल की है कि आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान ने फिर उनको एक सीढ़ी समझाई कि जो वो 5 वली थे उनकी कुछ शक्लें तुम्हें याद है? कहता है शक्लें हमें नींद नहीं आती, हर वक्त वो ही नजर आते हैं। पत्थर के मुजस्मे बनाओ उनके हम शक्ल, ये ज़हन में रखना है। किसी मुशरिक ने भी किसी पहाड़ के आगे सजदा नहीं किया, ये बहुत बड़ा दुख है। वो पत्थरों को पूजा करते थे, नहीं बुतों को पूजा करते थे। किसी मुशरिक ने वो पहाड़ के आगे सजदा किया हो, सफ़ा मरवा पे सजदा किया हो, ये किराना पहाड़ी है यहाँ सजदा किया हो, और बहुत सारे पहाड़ हैं। किसी मुशरिक ने भी आज तक किसी पहाड़ के आगे सजदा नहीं किया। वो बुजुर्गों की हम शक्ल मूर्तियां बना के, जिस तरह आज तस्वीरें बना के दुकानों मकानों पे लगाई जाती हैं, ये फलां बुजुर्ग है, करनिया भरनिया वाला है, इससे बरकत आएगी, इससे रहमत आएगी, नऊजुबिल्लाह ये होगा। ये सब कुफ्रिस्तान वहाँ से शुरू हुआ है, और बिल्कुल ये सब अक़ैद व नज़रियात और तरतीब शैतान की बनाई हुई है। उसने कहा ऐसे मूर्तियां बनाओ, देखते इनको रहना और इबादत अल्लाह की करते रहना। ये सबसे पहला शैतान ने तरीका डाला। दूसरी नस्ल को कहा अब अल्लाह डायरेक्ट तुम्हारी सुनता नहीं, तुम इनसे कहो ये अल्लाह से तुम्हारी हाजतें पूरी करवा के दे देंगे। तीसरी नस्ल को कहा अल्लाह खाली हाथ बैठा है, नऊजुबिल्लाह उसने सारे खजाने इनको दे दिए हैं। इन 3 हालतों से आज का मुशरिक खाली नहीं। कोई कहता है हम सिर्फ उधर जाते हैं तबर्रुक हासिल करने के लिए, हम गुनाहगार हैं और हम उनकी ज़ियारत करते हैं तो हमारा शरा सादर हो जाता है। और कश्फ़े कबूर का अकीदा निकाला। कश्फ़े कबूर यानी कब्र का हाल देखना, और ऊपर बैठ के इस तरह चादर वादर डाल के कहना कि मुर्दा चावल खा रहा है या उसे खल्ला पोला हो रहा है। ये सब बकवास हैं, ड्रामेबाजी हैं। इसी मौलाना के सर पे कोई परिंदा रखो कि मैंने क्या रखा है,
कौवा तेरे सर पे बैठाया या कबूतर है? तो कहेगा मुझे नहीं पता, तेरे सर के ऊपर जो कुछ बैठा है उसका तुझे पता नहीं, जो जमीन के नीचे है उसके बारे में बेईमानी कर रहा है। जहाँ पर्दे आ जाएं और पर्दों के अंदर के मुतल्ले कोई दावा करे तो ये रब बनना चाहता है, ये अबू जाल से भी बड़ा काफिर है। समझ रहे हो कि नहीं? ये रब बनना चाहता है, इसके कुफर में 1% भी एतमाल नहीं है कि ये काफिर नहीं है, क्योंकि ये पर्दा है और पर्दे के अंदर से तमाम हालात को जानने वाला कौन है? अल्लाह ही। किसी नबी वली छोटे बड़े के इल्म में नहीं होता कि कब्र में क्या हो रहा है, वो सब खुफिया कार्रवाई है। मेरा अल्लाह चाहे तो इधर करे, कानून ये है जहाँ रूह ठहरती है वहाँ जाके उससे बातचीत होती रहती है। अब मसला ये रह गया कि दूसरा मुशरिक कहता है कि मेरी अल्लाह डायरेक्ट सुनता नहीं, मैं गुनाहगार हूँ, मेरी इनके आगे और इनकी अल्लाह के आगे। तीसरा मुशरिक गाली कहता है कि अल्लाह खाली हाथ बैठा हुआ है, उसने सब नेमतें बांट दी हैं, अब जो कुछ लेना है इधर से ले लेंगे। आप सुनेंगे कि अब बैतुल्लाह क्या करना है, वहाँ सिवाय वहदत के और क्या कुछ है, जो कुछ लेना है हम आमना के लाल से ले लेंगे। जबकि नबी मुकर्रम फरमाते हैं ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, मुझसे कतन न मांगना, मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे ख़जानों का अकेला मालिक कौन है? सारी कायनात के ख़जानों का अकेला मालिक कौन है? तो आमना के लाल की भी यही दावत है। जब शिरक और तौहीद खल्त मल्त हो गए और मुशरिकीन का गलबा हो गया और शैतान ने अपनी कार्रवाई इंतहा दर्जे की शुरू कर दी, वहाँ अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा और जाओ मेरे पैगंबर अब शिरक के अंधेरों में जाके तौहीद का तराना सुना दो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक आता है कि हजरत जी ने 950 साल अल्लाह की तौहीद का काम किया है। कितना अरसा? तफसीर इत्तिकान में है, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 950 साल हजरत जी ने काम किया है। इनके नाम में इख्तिलाफ है, बाज़ कहते हैं इनका नाम अब्दुल गफ़ार था, बाज़ कहते हैं अब्दुल शकूर, इन्नहु कान अब्दन शकूरा, तो खुद आता है कुरान में। और नूह इन्हें इस वजह से कहते थे, ये कसरत से रोते रहते थे, कसरत से अल्लाह के सामने रोते रहते थे, उसी रोने की वजह से इनको ये लक़ब पड़ गया। और अजीब कुदरत ये है कि इनका वजूद खुद एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। 950 साल के अरसा में हजरत जी का ना कोई बाल सफ़ेद हुआ, ना सर का, ना दाढ़ी का, और ना कोई हजरत जी का दांत वगैरह टूटा। अल्लाह की कुदरत, हर रोज लोग मारते थे तौहीद की वजह से, जब सुबह आते तो चेहरा पहले से भी ज्यादा चमकता हुआ नजर आता। ये अल्लाह की मदद थी। दोस्तों, जो तौहीद के लिए थोड़ी सी मेहनत करता है फिर अल्लाह भी कुछ अनोखी नेमतें उसे अता फरमाता है। आप भी अगर चाहते हैं कि हम पे रहमत खुदाबंदी ज्यादा आए तो आप अपने अल्लाह की तौहीद की बातें लोगों को सुनाते रहा करें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम इराक में रहती थी, वहाँ बहुत बड़ी दावत दी हजरत ने, और तकरीबन 950 साल के अरसे में टोटल हजरत के साथ 80 बंदा मुसलमान हुआ है। कितने बंदे भी? हजरत के साथ 80 बंदे मुसलमान हुए हैं, जिनमें से हजरत के 3 बेटे भी शामिल हैं। एक बेटा किनान जो था उसने कलमा नहीं पढ़ा, उसे गरक कर दिया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी ने कलमा ना पढ़ा, वो भी डबो दी गई। अल्लाह ये समझाना चाहता है मुझे तौहीद से प्यारी कोई चीज़ नहीं है, चाहे नबी का बिस्तर सजाने वाली हो, अगर मुशरिका हो तो उसे कोई बचाने वाला नहीं, चाहे पैगंबर का बेटा खून क्यों ना हो, लेकिन अगर तौहीद को न माने तो सगा बाप भी उसे मेरे अजाब से बचा नहीं सकता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तूफान नूह के बाद तकरीबन 60 साल तक जिंदा रहे। कितना अरसा रहे जी? तूफान नूह के बाद हजरत जी तकरीबन 60 साल तक जिंदा रहे और बहुत सारी आबादी हो चुकी थी। हजरत ने देखा, फिर उनको दावत देते रहते थे। तो ये उनका खुलासा है। बाकी तफसीली बात इंशाअल्लाह सूरत हूद 12वें पारे में आएगी। लक़द अरसलना नूहन इला कौमी, और बेशक भेजा हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ। फ़क़ाल या कौम इब्दुल्लाह, तो हजरत जी ने उनसे फरमाया ए मेरी कौम अब्दुल्लाह, इबादत करो तो सिर्फ किसकी? ये अक्सर जुमले हम पढ़ते हैं, इबादत अल्लाह की करो। कोई पूछ सकता है इबादत की कितनी किस्में हैं, कितने तरह की इबादत होती है? तो आप फरमा सकते हैं 3 तरह की इबादत है, एक ज़बानी, एक बदनी और एक माली। इससे हट की इबादत नहीं है।
زبانی عبادت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، تو یہ زبانی عبادت یعنی زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کرنا۔ بدنی عبادت قیام، رکوع، سجود، طواف وغیرہ۔ مالی عبادت یہ صدقہ، خیرات، بکرے، چھترے، یہ اللہ کے نام پہ۔ یہ تینوں طرح کی عبادت کے لئے کون ہے؟ دلیل کو شرعی موجود ہے، بہت سارے دلائل ہیں۔ یہ آیت آپ وظیفے کے طور پہ پڑھا کریں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ آقا کا یہ وظیفہ تھا، فرماتے تھے ان صلاتی، اے لوگوں کے نعت والوں، میری عبادت میں زبانی عبادت یعنی میری نماز زبانی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو دو طرح کی عبادت شامل ہے، زبان سے بھی اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اور بدن جسم جو ہے رکوع سجود بھی کس کے آگے کر رہا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں ان صلاتی، میری زبانی اور بدنی عبادت یعنی نماز، و نسکی، اور میری قربانی ہر طرح کی مال و زر والی، و محیایا، میری ساری زندگی جتنی دنیاوی اللہ نے بنائی ہے، و مماتی، حتیٰ کہ میرا وفات شریفہ کا جو معاملہ ہے، للہ رب العالمین، ہر قدم سانس پہ کس کی رضا مقصود ہے؟ اللہ ہی کی۔ چلیں جی، فرمایا فقال یا قوم اعبدوا اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم عبادت کیا کرو تو صرف اللہ ہی کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس اللہ کے علاوہ۔ کتنی صاف تو حرفی سی بات۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے، یعنی قیامت آ جائے یا کوئی بڑا طوفان تم پہ آ جائے۔ یہ ابتدائی تبلیغ کی باتیں تھی، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تم پہ عذاب نہ آ جائے۔ قال الملأ من قومه، کہنے لگے بڑے بڑے سردار اس کی قوم میں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، انا لنراک، بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھے اے نوح، فی ضلال مبین، نعوذ باللہ کھلی گمراہی میں ہے۔ کتنے منحوس تھے، کہنے لگے تو کھلی گمراہی میں۔ قال یا قوم، حضرت جی فرمانے لگے اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، نہیں ہوں میں گمراہی پر ذرہ برابر۔ پھر آپ کون ہیں؟ ولیکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میں عام بندہ نہیں ہوں، مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں آپ گمراہ ہیں، حضرت نے کوئی انتقامی کاروائی نہیں کی، بڑے خلوص سے فرما دیا میں گمراہ نہیں ہوں، میں رسول ہوں اللہ کا، اور جو رسول ہوتا ہے وہ گمراہی پہ نہیں ہوتا، وہ ہدایت پہ ہوتا ہے۔ ابلغکم رسالات ربی، پہنچاتا ہوں تم کو پیغامات رسالت ربی، اپنے رب کے، میں اپنی باتیں نہیں کیا کرتا، میں اپنے رب کی باتیں سنایا کرتا ہوں۔ حضرت جی کہنے لگے وانصح لکم، اور نصیحت کرتا ہوں تم کو، وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اور جانتا ہوں اللہ کریم کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ اگر تم نہیں مانو گے عذاب آئے گا، نہیں مانو گے جہنم میں جاؤ گے، جو مانیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ اللہ نے مجھے خاص باتیں بتائی ہیں۔ اواجبتم ان جاءکم، کیا تمہیں تعجب ہوا ہے، ذکر من ربکم، کہ آئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، ایک ایسے مرد کامل کے ذریعے جو منکم تم ہی میں سے ہے۔ پیغمبر کہتا ہے میں بشر ہوں، اللہ نے مجھے رجل کامل یعنی مرد کامل بنا کے بھیجا ہے، تو میں تمہارے لیے دعوت لے کے آیا ہوں، توحید کا ترانہ سنانے آیا ہوں۔ یہ دلیل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی کیا تھے جی؟ بشر تھے اور رجل کامل تھے۔ لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ ڈرائے تم کو، وَلِتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، شرک چھوڑ دو، اللہ کی باتیں مانو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ آج دنیا کہتی ہے اللہ رحم فرما دے، رحم فرما دے، جہاں شرک ہوتا ہے وہاں رحم نہیں ہوتا، وہاں تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ پیغمبر صاف لفظوں میں کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو، ایک
اور وَلِتَتَّقُوا گناہوں کو چھوڑو. یہ دو کام تم کرو اب تم پہ رحم آئے گا. جو شرک بھی کرے اور گناہ بھی کرے وہاں رحمت خداوندی نہیں آیا کرتی. تھک گئے تو بس کرنے پتنی کو بندے ہو رہی ہوں فقط خیر سمجھ دو بیچارے رات کے شرلائی رکھی فَكَذَّبُوهُ فَانْجَيْنَاهُ. خیر مہمان جو ہے بیچارے ہو سکتا ہے راتی تہجد پڑھ دے ہو آسانی سے جو سن سکتے تسی بسترے بچھا دو کوئی مسئلہ نہیں بس صرف جو شری کٹ کر کے سبحان اللہ میں پڑھی بس اللہ اکبر. پیر آ گیا مہمان بن کے نا مرید دے گھر بیچارہ مرید آئی سردیاں دا موسم ہوئے ایک کو دی جھگی گھر والی نال تے نال کو بکریاں رکھیاں تے کو کھوتا ریڑا اپنا بیچارہ مزدوری کرے. پیر بہر ساتھ مارے کہ او مریدا کو روٹی پانی اسا کا پاشو میں صدقے جاواں اندر میں انتظام پہ کردا کو تھوڑی جاشا بننا روٹی پانی یہ وہ یکدم نہ کھا پی کے آپ بسترے وڑ گئے تے وچوں سر کاٹ کے رضائی جو گند نال کال ملائی بیٹھا ہوئے وہ کھوتی نشتے میں سر مارے تو پیر سمجھے روٹی کیوں پک دیا بھائی اور سردی پو ماں دی رات آئی بیچارہ آواز بعد پہلے مرے دریا موڑا ایسا آواز گھٹ توڑا شروع ہو گئی سویرے اٹھ کے وکے اس تو پیر اور ہنس دے پے ہو گئے. اللہ اکبر ساری رات بیچارہ ٹھہریا نا سردی دے اندر تے روح ہی بیچارے دی پرواز ہو گئی. تو بہرحال کوئی تھوڑا جا سر باری رکھو جو میں پڑھی رکھا یہ نہ ہوئے نہ بکلا بندہ تو مر روندہ ہی سونا نہیں ہوتا. فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَانْجَيْنَاهُ پھر جھٹلایا اس کو یعنی حضرت نوح نبی اللہ کو لوگوں نے. بس یہ پارہ مکمل کریں گے ایک آدھ رکوع ہے پھر دعا ہو جائے گی انشاءاللہ. فَكَذَّبُوهُ پھر جھٹلایا انہوں نے فَأَنْجَيْنَاهُ خلاصہ کلام پھر ہم نے بچا لیا حضرت جی کو صرف حضرت کو بچایا وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ تھے فِي الْفُلْكِ کشتی کے اندر یعنی طوفان نوح میں آگے پڑھیں گے تفصیل سورۃ ہود میں انشاءاللہ. حضرت جی نے جب توحید سنائی 950 سال لوگوں نے باتیں نہ مانی 80 بندہ ٹوٹل مسلمان ہوا. اب اللہ نے کہا میرا پیغمبر اور کوئی نیا بندہ کلمہ نہیں پڑھے گا آپ کشتی بنائیں. بیڑا بنایا 3 منزلہ بیڑا بن گیا. لوگ کہتے ہیں لو جی یہ ریت پہ چلاؤ گے یہ کدھر چلاؤ گے پانی تو ہے نہیں اتنا بڑا بیڑا بنا رہے ہو سیڑھیاں مارتے تنگ کرتے. حضرت بڑے پریشان اللہ نے کہا ٹھہر جاؤ مک لینا نہ تسی بڑھائیو وسن الفلک بیاجرنا جس طرح ہم کہہ رہے ہیں آپ بناتے چلے جائیں. بیڑا بن گیا کچھ شرارتی لوگ آگے پخانہ کرنے لگے. تو اس طرح جب انہوں نے پریشان کیا نا ایک دن اس شرارتی بندہ وہاں سے جب جا رہا تھا پخانہ کر کے اللہ نے جبریل سے کہا ہٹ کے دے دو ایک آئی گڑم بچ اور اس دور میں ازمائش کے طور پہ ان کے جسموں پہ دانے بن گئے تھے جن کا علاج نہیں مل رہا تھا حکیموں سے. اب جو ہی وہ اندر گیرا اور سارا گند بند بے ایمان پہ لگا جا کے جب نایا کہتا او بابے نوح کے بیڑے کے اندر چشمہ جاری ہو گیا بھائی جلدی پہنچو بھائی جلدی شفا کا چشمہ. اب جیڑا آگے ملنگ دلنگ اس مارے چھلاندہ وچ اسی طرح ناندے جان تے صحیح ہوندے جان. حیران ہو گئی دنیا یہ کیسے ہے. آج بھی سیمن شریف جو لوگ جاتے ہیں آپ ان سے پوچھے کہتے ہیں بادشاہ ساڑھے غریباں دا حاج تھائیں چھوٹے چھوٹے بالوں جا کے چھپڑیاں ہی نویندے بیٹھے ہو سن. بادشاہ شفا مل گئی خود مرد و عورت جا کے غسل کرے کہ بڑا علاج کرایا تھا حضرت کہیں سے کوئی شفا کو جلے ہوں تو انہوں کی پتہ ہے اللہ دیکھ اللہ ساریاں پہلے دس دیا. اب مومن پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ گندگی سے کیسے شفا ہے. اللہ نے کہا گھبرا نہیں جتھوں دا کرور ہوتا ہے اتھائی فٹ ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس او مومنو گھبرایا نہ کرو مشرک خود نجس ہے غلاظت ہے یہ اندر بھی اس کے گند ہے اس کو باہر بھی گند جب لگے گا تو شفا ملے گی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ مومن کے اندر بھی رحمت ہے قرآن والی اور شفا موجود ہے قرآن کے ذریعے ملتی رہتی ہے. ایسے اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ قرآن پڑھتا جاتا ہے میں اس کی بیماریاں ختم کرتا جاتا ہوں. تو یہ ان ظالموں نے جب حضرت کی توہین کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ نے اپنی رحمتوں سے ان کی حفاظت فرمائی اور جو ہی روٹیاں پکانے والے تندوروں سے پانی نکلا اب لگے بھاگنے. اب اللہ نے کہا میرا پیغمبر ہر نر مادہ جو پانی میں زندہ نہیں رہ سکتا اس کا جوڑا کشتی میں بٹھا لینا لیکن کسی میم شین را کاف کو بیڑے میں بٹھانے کی اجازت. اب کیا اس بیڑے میں کتا ہوگا کہ نہیں نہ ہوتا تو آج نسل ان کی نہ ہوتی. کیا اس میں خنزیر ہوگا کہ نہیں نہ ہوتا تو آج نسل نہ ہوتی. کیونکہ جو کچھ تھا اللہ نے ختم کرنا تھا. سمجھ لو اللہ کیا چاہتا ہے
जहाँ तौहीद का दुश्मन हो अल्लाह कहता है गधे को बेड़े में सवार कर लेना, लेकिन मुशरिक को बेड़े में सवार न करना। कभी कहता है मेरे घर में ना आए मुशरिक, और ये अल्लाह बताना चाहता है। कभी अल्लाह कहता है मुशरिकों की महफिल में न जाना, अगर वहाँ जाओगे तुम तायीद करोगे तुम भी उन्हीं जैसे बन जाओगे। यानी वो ये चाहता है जिस तरह माँ बाप समझाता है ना बच्चे को, बेटा ये बंदे बुरे हैं, इनकी महफिल में न जाना, इनके पास बैठना नहीं है, ये तुझे ले डूबेंगे। इस तरह रब चाहता है ओ मेरे बंदे मुशरिक अंदर से भी बुरा है, ये बाहर से भी बुरा है, इससे बच, ये तेरे ईमान का डाकू है, इसकी महफिल में भी न बैठना वरना तेरा ईमान ज़ाया हो जाएगा। मैं चाहता शैतान का डब्बर वखरा होना चाहिए, तेरा ईमान दे बनने वाले वखरे होना चाहिए। बात समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा जनाब, अल्लाह अकबर फरमाया फकज़्ज़बूहु फअनजयनाहु, फिर झुठलाया नाफरमानों ने हज़रत जी को और हमने उन्हें निजात अता की। वल्लज़ीना माअहु फिल फुल्क, और जो उनके साथ कश्ती में साथ बैठे थे गरीब लोग थे, पैसे के हवाले से ईमान के हवाले से बड़े अमीर थे। तवज्जो चाहता हूँ, जो अल्लाह हजरत नूह के सहाबा सच्चे सहाबा को नहीं डूबने देता, वो मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा को कैसे डूबने देता है? बात समझ लो कि नहीं? फरमाया वअग़रक़नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और गरक कर दिया हमने उनको जो झुठलाते थे बिआयातिना, हमारी तौहीद वाली निशानियों को, उनको हमने गरक कर दिया। इन्नहुम कानू कौमन आमीन, बेशक वो थी एक ऐसी कौम अमीन जो अंधे थे। अंधे थे सारे, हाँ ज़ेरी अंधे न थे बल्कि दिल के अंधे थे। वैसे तो बड़ा उन्हें नजर आता था, ऊँट खड़ा हो ना बैर गड्डी में, वो कभी तो जाती पैदा कहती है तो उठ जो यार। ये मुशरिक भी उसी तरह होता है, जहाँ नहीं भी देख रहा होता वहाँ भी देखेगा, कभी दरबार पे कभी उधर कभी इधर, लेकिन जहाँ देखने की जरूरत पड़ती है कि कुरान और सुन्नत के दलाइल देख, वहाँ ये अंधा बन के बैठ जाता है। मैनू की पता जी, असी तो पीर और अदे बगैर है, जहाँ वो जाएंगे वहाँ हम भी जाएंगे। पीर जो बंदा देखे तो ठंड पै वी नो नमाज आगा बस ही नमाज आना जी मदीने पढ़ दिया तो रोटी इथाओं दी खाते हैं। वो सियाणी एक बीबी आई अल्लाह उसने हदायत चलती थी, पीर और आए, उसका क्या आज कुछ सेवियाँ खवाया आ रहा देसी घ्यो वालियाँ, तो उस सेवियाँ पकाइयाँ तो औरत समझदार आई, उसका क्या भाई लिखियो उसने तो पीर और उन्हें अपनी करामत पर जहर करा घर च बह के, उसका खैर होवे जबान चमट गई। उसका कह नहीं मदीने शरीफ वाली जी मस्जिद आई ना उदा कुत्ता बड़ा वह आई तो मैं इतों वेख्या हट गया, मैं उन्होंने बहुत दिन बड़ी बेच। उसका अच्छा इतों बह के तेन उदो के कुत्ते नजर आते पे, मैं मोकले दियाँ तेरे नाल। उस जनाब सेवियाँ के तलो घ्यो विच रखी तो शक्कर ही रखा, उतों रख के तो उतों ताज़ा ताज़ा सेवियाँ फ्रैश उतों पा के ना गर्म पीर का वो थल भर के रखे। खुराक इन्हों की माशाअल्लाह होती भाई चंगा VIP निज़ाम होता, तगारियाँ से खा दे। मसला भी है जब शुरू किया तो हैरान हो गया कि ना इस पे घी है ना शक्कर है, मैं तो मर जाऊंगा इस तरह। वो बीबी ये क्या मजा हो सकता है? अच्छा सब पे चुचाई वे जुत्ती चंगी अड्डी कोट दे तो सिर होता हो सकता बई मारा तेन इतने उदों की शह नजर आती पई तो सेवियां की तलो शक्कर तो घ्यो नजर नहीं प्यादा लगता वो करूरा तेरा वो रलता है जी शह तेन नजर आए निकलना नहीं करे था। अज तो बाद इस बड़े टप्पी भी ना खुदा की कसम है अगर साढ़े अंदर मजहबी शऊर हो जाए तो ठगबाज जितने पीर ने सारे तनों पल्लेदारी करें नजर आवन मंडी में। ये सब बेईमान है, इन्होंने सीधी दुआ कनूत तक नहीं आती, इन्होंने नमाज का नहीं पता, डाकू बने बैठे हैं, सच्चे पीरों का मुनकिर नहीं हो। खुदा की कसम अनायतुल्लाह शाह बुखारी से बड़ा पीर मौजूदा ज़माने में किसी को नहीं मानता। अल्लाह की करोड़ा रहमतें तमाम सारे उलमा पर, मुत्तकी तकवे का पहाड़ था। खुदा की कसम देवबंद के स्टेज पे जाके जब बयान करता तो दुनिया हैरान हो जाती और उसके सामने मुखालिफीन घुटने टेक जाते, किसी में हिम्मत न होती आके बात कर। और जब कुछ दोस्तों ने जोर आजमाई करने का प्रोग्राम बनाया तो उस दौर में बड़े बड़े फन खान थे, लेकिन मेरे मुर्शिद के आगे बैठ के कोई दलाइल की दुनिया में बात न कर सका। बिल आखिर मौलाना कारी तैयब साहब जो देवबंद के उस टाइम के अमीर थे उनको बुलाया गया। आखिर उन्होंने भी फरमाया कि मैं इनसे बात नहीं करता, वहाँ मुल्तान में कोई मीटिंग रखी जाए, लेकिन शाह जी के सामने कौन बात करता। जब अल-मुहन्नद पे बात आई तो कहते हैं जी हुसैन अली रेत पे बैठने वाले को कुरान समझ आया है, वो तो तुम सारे उसके पीछे हो ये हो। जब हजरत ने सुना कि मेरे उस्तादों के बारे में इस तरह बात करता है, एक थप्पड़ दिया और हजरत शेख साथ बैठे थे गुलामुल्लाह खान पठान सी ना, पिस्टल से कि उसका खबरदार अगर शाह जी की तरफ कोई उठेगा तो उड़ा दूंगा। दलाइल की दुनिया में बात करो, अनायतुल्लाह शाह बैठा है जिसमें हिम्मत है कुरान सुन्नत में, उसकी दुनिया में आके बात करो। लेकिन अल्लाह की ये ख़ास रहमत थी, बड़े बड़े फन खान
جتنے اس دور دے سب سن سارے اس ٹائم شاہ نو ویدے ویدے نس جاندے سن کہ ساڈے ہمت نہیں، اور پھر کہتے تھے کہ یہ قرآن کرتا ہے، ہمارے لیے قرآن المحند ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ شاہ جی کہتے جو تہاڈا قرآن ہے پھر اتھوں ہی اپنا عقیدہ کڈ کے دکھا دو، میں تینوں منساں۔ اودے وچ لکھیا پیا حیات ہو دنیاویۃ لا برزخیہ، ادھر ہی کی حیات ہے، برزخ والی ہے ہی نہیں۔ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے تو تم سارے فارغ ہو۔ لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی مسئلے کی عقیدے کی تنقیح کر کے دکھا دے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ میرے مرشد کے پاس یا اللہ کا قرآن ہوتا تھا یا آقا کا سچا فرمان ہوتا تھا۔ یہ ذہن میں رکھے، سودا کھڑا ہو، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جنگل میں بھی بیٹھیں گی، آپ کی دکان انشاءاللہ چلے گی۔ یہ سودا ہوئے جیلی تے او ہفتہ دو ہفتہ دا چل جا سی، مڑ پولیس مگر تے بندہ اگے اگے وہ 2 نمبر شیاں بیچن والا بندہ کدوں تک دھوکہ دے سکتا ہے یا دال آ سکتا ہے۔ سب سے بڑا جو سودا ہے دلائل کی دنیا میں وہ اللہ کا قرآن ہے اور آقا کا سچا فرمان ہے اور صحابہ کا اجماع ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو کتاب خدا اور یہ دین کی باتیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2 نبیوں کے واقعات ہیں، مختصراً یہ سنا کے پھر میں انشاءاللہ دعا کرتا ہوں۔ یہ لائٹیں جلدی بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا جلدی کرائیے۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے اب دیکھیں پیغمبر بیڑے میں ہے، سامنے بیٹا موجود ہے، سامنے دیکھو باپ تو باپ ہی ہوتا ہے یار، عام باپ بھی ہو نا، آپ کو بھی احساس نہیں ہوگا جو غیر شادی شدہ ہیں۔ جب آپ خود صاحب اولاد بن جائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ باپ کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ایک بندہ مزدوری کر رہا تھا نا دھوپ میں، تو اس کا بوڑھا والد کہتا ہے بس کر یار تھوڑا سا ریسٹ کرو، بس اب بابا تھوڑا رہ گیا میں آ رہا ہوں۔ اس کا معصوم بچہ اندر سو رہا تھا، وہ دودھ پیتے کو اٹھایا نا بابے نے، لے کے دھوپ میں آ گیا، فوراً نیچے اترو بابا انہوں کدے لے گئے۔ اس نے اچھا اس جلم میں کدے لایا، میں تن گھنٹہ ہو گیا کلوتا تلے لے، میری تن سنی دی نہیں پائی لوڑی تو مس کال آئی تو بھائی تو لگا ہے۔ یہ جب بندہ خود والد بن جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ نے کتنی محنت مشقت سے پالا پوسا ہے اور ہم یہاں تک آئے ہیں۔ کوئی جمدے لا دیتے ہیں جارنا سے نہیں کچھ بٹوڑی گئی، پھر اس طرح جلدے پلدے جناب وہ گرمیاں سردیاں چلدا اب کہتا ہے مجھ جیسا سیانا کوئی نہیں، مجھ جیسا سمجھدار کوئی نہیں۔ تو عزت لینا چاہتے ہو خدا کی قسم عزت والدین کی خدمت میں ہے، جتنی دل سے ان کی قدر کرو گے اللہ تمہیں آسمانوں کے ستاروں کی طرح چمکا دے گا۔ حضرت جی چاہنے لگے میرے بیٹے کو نجات ملے۔ کبھی کبھی کہتے ہیں علماء وہ حضرت کو دل جوئی کے لیے کلمہ پڑھ لیتا لیکن دل سے نہ مانگتا، منافقت کرتا۔ حضرت نے بڑا کہا آجا بیڑے میں سوار ہو، کہتا بابا میں نے کیا کرنا ہے بیڑے میں، ادھر دیکھو اتنا اونچا پہاڑ ہے، اس پہ دربار ہیں 5 ولیوں کے، میں ادھر چلا جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا جب عذاب الہی آتا ہے پھر کوئی چیز بھی بچ نہیں سکتی۔ اسی طرح ہوا، سیلاب پانی نے ساری قوم کو اپنی لپیٹ میں لیا اور حضرت جی کا بیٹا بھی غرق ہو گیا اور ڈوب گیا۔ حضرت رونے لگے اللہ تو نے تو کہا تھا میں تیری آل کو بچا لوں گا۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تیری آل وہ نہیں ہے جو تیرا خون ہو کہ شرک کرے، میری نظر میں تیرے وہ ہیں جو تیرے مشن سے محبت کرنے والے۔ اللہ کو یہ چیزیں بڑی پسند ہیں۔ جناب آگے چلیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور بھیجا ہم نے قوم عاد کی طرف ان کا قومی بھائی حضرت ہود علیہ السلام۔ ہود علیہ السلام کے متعلق علماء نے لکھا ہے یہ وادی دہنہ میں رہتے تھے، عرب کی کنٹری ہے، اور اس میں حضرت ہود علیہ السلام نے 400 یا 460 سال کی عمر پائی ہے۔ حضرت جی کی عمر تقریباً 460 سال تک حضرت زندہ رہے اور اللہ کی توحید کے ترانے سناتے رہے۔ کتنی لمبی عمریں ہوتی تھی اور کس طرح۔ اب 950 سال یہ منہ سے کہنا آسان ہے، حضرت جی سے جب پوچھا گیا آپ نے اتنی عمر گزاری ہے کس طرح دنیا کو پایا ہے، فرمایا جس طرح ایک کمرے کے 2 دروازے ہوں، ایک سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل آیا، یہ میری زندگی تھی۔ زندگی وہی ہے جو اللہ کی عبادت میں گزرے، وہ برکات والی ہے، اور چلتے پھرتے اللہ ایمان کی حالت میں موت دے دے، یہ بہت بڑا اس کا احسان عظیم ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور بھیجا ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے قومی بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ، حضرت جی نے جا کے فرمایا اے میری پیاری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو تو صرف کس کی کرو؟ یہ ہے پیغمبری دعوت، یہ ہے پیغمبری دعوت۔
کوئی کہتا ہے کہ میں تبلیغ وہ کروں جو نبیوں نے کی ہے، آؤ یہ تبلیغ اس طرح تو کر تیری جوتیاں ہم اٹھائیں گے۔ توحید کا ترانہ سنا، شرک کا رد کر، اور شرک جو جس دور میں جو ہو رہا ہے اس کا رد کر۔ ناک پہ ٹنڈے الہ نہیں تھے، گوبھی الہ نہیں تھے، سبزیاں الہ نہیں، یہ کون اس کی عبادت کرتا ہے؟ یہ کہ جو باؤ صاحب الہ نہیں، حضرت علی حجویری الہ نہیں، امام حسین الہ نہیں، حضرت جیلانی الہ نہیں، اور بابا بکھی شاہ الہ نہیں۔ الہ اور مشکل کشا کون ہے؟ یہ ہے پیغمبر کا انداز۔ قال یا قوم، حضرت جی فرمانے لگے اے میری پیاری قوم، اعبد اللہ، عبادت کیا کر صرف اللہ ہی کی، او لوگو عبادت اللہ ہی کی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ نہیں ہے تمہارا کوئی الہ۔ مشکل کشا آپ نوٹ فرمائیں، فقط توحید کی دعوت نہیں ہے، شرک کا رد بھی ہے، پھر جا کے مکمل دعوت بنتی ہے۔ اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں یہ شرک کا رد پہلے کرتا ہے، توحید بعد میں ہے۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، الا اللہ، ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ۔ یہ کس نے تمہیں سنایا؟ محمد رسول اللہ، محمد جو کہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ ہے دعوت کا انداز۔ حضرت ہود کہنے لگے اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو۔ افلا تتقون، تو کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں، شرک چھوڑتے نہیں؟ آگے لوگ آ گئے۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، بولے اس قوم کے سردار جو بڑے بڑے کافر تھے، دنیا دار، بڑے بڑے پیٹوں والے بے ایمان، یہ سب سے پہلے توحید کی مخالفت میں آتے ہیں۔ انا لنراکا، بے شک دیکھتے ہیں اے ہود ہم تجھے، فی صفاحت، نعوذ باللہ تو ہمیں بالکل کم عقل حماقت والا لگتا ہے، تیرا انداز یہ ایسا ہے ڈائریکٹ شرک کا رد کر رہا ہے۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، بے شک ہم گمان کرتے ہیں معاذ اللہ کہ تو جھوٹوں میں سے ہے۔ جواب حضرت ہود کا کیا جواب ہے؟ قال یا قوم، حضرت جی فرمانے لگے میری قوم، لیس بی صفاحت، او بھلیوں میں حماقت میں نہیں ہوں، کم عقل نہیں ہوں۔ رحمانی کہتا ہے جہاں دنیا کے دانا بندوں کی عقل کا اختتام ہوتا ہے، وہاں اللہ کے نبی کی عقل کی ابتدا ہوتی ہے۔ بہت دانا ہوتا ہے، بہت دانا، ہماری عقل وہاں پہنچ نہیں سکتی۔ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں تو بھیجا ہوا ہوں اپنے پروردگار عالم کا، مجھے میرے رب نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ کس لیے آیا ہو؟ وَبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، یہ کہ پہنچاتا ہوں تم کو پیغامات اپنے رب کے، اپنی باتیں نہیں سنایا کرتا۔ تو جو چاہتا ہوں اپنی باتیں نہیں سنایا کرتا، کس کی باتیں سناتا ہوں؟ آج ممبر و محراب دیکھو، آیت خطبے میں پڑھیں گے، ایک آیت قرآن کی، باقی سب داستان جہان کی، قدیدہ ہودا قدیدہ ہودا قدیدہ ہودا۔ بہت کم ممبر ہیں جہاں پہ اللہ کا قرآن سنایا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے میں بھیجا گیا ہوں اپنے رب کی طرف سے، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارا خیر خواہ بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ اچھی طرح تم جانتے ہو کہ میں دنیاوی معاملات میں خیانت نہیں کرتا، پھر دین کے معاملے میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں؟ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ، کیا تمہیں تعجب ہوا ہے کہ آیا ہے تمہارے پاس ذکر من ربکم، نصیحت تمہارے رب کی طرف سے؟ کون لے کے آیا ہے؟ علی رجل منکم، جو ایک تم ہی میں سے مرد کامل کے ذریعے اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ بھی دلیل ہے، ہود علیہ السلام بھی کیا بن کے آئے تھے؟ بشر بن کے آئے، نبی بن کے آئے۔ لیُنذرکم، تاکہ ڈرائے وہ تم کو۔ سمجھ آتی ہے توحید سونا بڑا ہی کام جڑیاں دے، خسرے دا کیڑا کام ہے تو نہ چڑھ جان۔ وہ آدھے نا خسرا الیکشن ہی کھلو گیا پنڈی جیب دے رہی ہے، اسا کیا بھائی مردہ نہیں ووٹ دے دے ہو تے عورتہ نہیں، تیسری طاقت آ گئی ہے۔
آکے بھائی تھوڑے کل کے دلیل کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر لا حول ولا قوت اللہ کہتا ہے میں نے زمانے دی قسم اصل کام بھی ہے میں بنائے خسرے لا حول کہتا تھا مجھے ووٹ دو اگر میں جیت گیا پوری حکومت آپ کے دروازے پہ جناب ڈانس مانس کرنے آئے گی یہ سب اسی طرح کے ہیں جو توحید نہیں سناتا خدا کی قسم جتنے جبے کبے والا ہو بندہ شندہ کوئی نہیں اس جو مرضی نہ رکھو فرمایا الا رجل منکم لینذرکم تم ہی میں سے اللہ نے ایک مرد کامل کو نبی بنا کے بھیجا ہے جو ڈرائے تم کو معاشر کے عذاب سے وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ اور یاد کرو جب بنایا تم کو جانشین من بعد قوم نوح حضرت نوح نبی اللہ کی قوم کے بعد او ضد نہ کرو کس طرح طوفان نوح میں نافرمانوں کو تباہ کر دیا گیا ہے وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً اور زیادہ کر دیا اللہ نے تمہارا پیدائشی طور پر ڈیل ڈول میں یہ بہت بڑے قد آور لوگ تھے اور جناب بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے مفسرین اکرام نے فرمایا وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً ڈیل ڈول میں اتنے مضبوط جس طرح بچے فٹ بال کھیلتے ہیں نا بھائی سلیم تو یہ پتھروں کے ساتھ یوں کھیلا کرتے تھے اب خود اندازہ لگاؤ نہیں لگتا بھائی سٹیل دے بڑے گا فرمایا فَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پا جاؤ توجہ چاہتا ہوں اگر یہ ڈیل ڈول توحید کے لیے موافق نہ ہے اور بندہ اللہ کے آگے نہ جھکے تو یہ جسم بھی بندے کے کام نہیں آئے گا جسم کمزور ہے یا مضبوط ہے اگر اس میں رب کی محبت آ گئی تو وہ فائدہ ہی فائدہ ہے قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ کہنے لگے کیا تو آیا ہے مشرک قوم سی نا بڑا فٹ پیغمبر دی گالوں سمجھا اس بچان دا کہ سونا ذرا قالو آگے سے وہ کہنے لگے اجئتنا کیا جناب تو آیا ہے ہمارے پاس ایک کام کے لیے لنعبد اللہ یہ کہ ہم عبادت کریں کس کی اللہ کی فقط اللہ کی کہتے ہیں وحدہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کے ایک تیرے اللہ سے رشتہ جوڑ لیں تیری تقریروں سے یہ ہمیں سمجھ آتا ہے تو سمجھ آیا فقط اللہ اللہ نہیں وحدہ دلیل ہے کہ شرک کا رد کر کے صرف اللہ ہے وَنَظَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا اور چھوڑ دیں ہم جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا تو کہتا ہے اللہ 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 ہی ہے باقی جتنے معبود ہیں سب چھوڑو فاتنا بما تعدنا پس لیا ہمارے پاس وہ عذاب تعدنا جس کی تو دھمکیاں ہمیں دیتا رہتا ہے ان من الصادقین اگر جناب اپنے دعوے میں سچے ہیں عذاب لے کے آئیو ہم تیری بات نہیں مانتے قال قد وقع علیکم کہا بے شک وہ واقعہ ہو چکا ہے تم پر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عذاب دینا نہ دینا کب آنا کب نہ آنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے اس کا خالق حقیقی کون ہے لیکن تم ضد پہ اڑے رہو گے تو عذاب ضرور آئے گا کیسے آئے گا رجسن وغضب اس کا عذاب آئے گا اور غصہ آئے گا اتجادلوننی فی اسماء کیا جھگڑتے ہو تم مجھ سے فی اسماء چند ناموں پر ایک کرنیاں بھرنیاں والن اے لجپالن بادشاہ اے داتا ان بادشاہ اے دستگیر ان بادشاہ اے ماولیت دیندہ مفلی بادشاہ اسی طرح یہ چند ناموں پہ جھگڑتے ہو فی اسماء یہ نام ہی نام ہے کدھر سے آیا سمیتموہا انتم جن کو گھڑ رکھا ہے تم نے وآباؤکم اور تمہارے ابا و اجداد نے ما نزل اللہ بہا من سلطان نہیں نازل کی اللہ نے ان کے بارے میں کوئی شرعی دلیل شرک پہ کوئی دلیل نہیں ہے فانتظروا پس انتظار کرو انی معکم من المنتظرین
بس میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں جدو عذاب آسی چانڑو ویسی کہ کدن رب پیار کردائی تے کہہ دیا جڑا پڑے گئے فَأَنْجَيْنَاهُ اللہ فرماتا ہے پھر نجات دی ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو والذین معه اور جو ان کے ساتھ ایمان لے کے آئے تھے ان کو بھی ہم نے بچا لیا برحمت منا اہل توحید کو بچانا یہ خاص ہماری رحمت ہوا کرتی ہے جو مشکل کے آنے سے پہلے سارے نال بڑائی ود ہوئے پھر مشکلہ وچ اسی کلیاں انہوں نہیں چھوڑے دے ہوندے جاگ رہے ہو کوئی کتنے نہیں وقتانا اور کاٹ ڈالی دابر الذین جڑ تک ان لوگوں کی کذبوا بآیاتنا جو جھٹلایا کرتے تھے ہماری توحید والی آیتوں کو وما کانوا مؤمنین اور نہ تھے وہ ایمان لانے والے یہ کیوں کہا وما کانوا مؤمنین نہ تھے وہ ایمان کوئی یہ نہ سمجھے عذاب جلدی آ گیا تھوڑا سا ٹائم مل جاتا تو شاید یہ مان جاتے اندر سے پردہ ہٹایا ان کو عمر قیامت تک بھی دے دیتے جنہ دے بھانڈے منہ دے نے اتھے ہدایت آندی نہیں ہوندی وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وقت نہیں لگا ہے بس ایک ادھر پورا اندازہ یاد چلو پارا پورا کر لوں باقی پھر شامی سے انشاءاللہ وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام کو نام بھی صالح کام بھی صالح قال یا قوم اعبدوا اللہ حضرت جی نے بھی جا کے فرمایا اے میری پیاری قوم عبادت کے لئے کون ہے یہ ہے دعوت انبیاء اس کو سمجھو ما لکم من الہ غیرہ نہیں ہے تمہارا کوئی بھی الہ مشکل کشا اللہ کے علاوہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم بے شک پہنچ چکی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے حاضی ناقۃ اللہ یہ ہے اٹھنی اللہ کریم کی طرف سے لکم آیا تمہارے لیے یہ نشانی بن کے یہ صالح علیہ السلام سے لوگ کہنے لگے ان میں جو قوم سمود تھی نا حضرت صالح کی جو قوم ہے اس میں انجینئر بہت زیادہ تھے یہ چھوٹے موٹے مکان نہیں بناتے تھے پہاڑوں کو تراش کے آپ آج بھی میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں اتنی نقش و نگار اور بندہ حیران ہو جاتا ہے پکچر دیکھ کے بھئی کس طرح نشو و نما اور انہوں نے کس طرح سیٹنگ کی پہاڑوں کے سینے چیرے اور ان میں اپنی رہائشیں بنائیں بڑے بڑے انجینئر تھے بڑی بڑی کوٹھیاں عالی شان محل بنانا اور بڑی لمبی عمریں ان کو ملی ہیں تو یہ کہنے لگے حضرت ہم تب آپ کا کلمہ پڑھیں گے ایک اٹھنی ہو نا پہاڑوں میں رہتے تھے پہاڑ سے اٹھنی نکلے کہاں سے نکلے پہاڑ سے اٹھنی نکلے اٹھنی بھی حاملہ ہو پھر وہ آتے ہی بچہ جنے پھر ہمیں دودھ پلاؤ چائے شائے پلاؤ اور پھر ہم آپ کا کلمہ پڑھیں گے حضرت اب دیکھو اندازہ لگاؤ کتنی اونٹ پٹان کی سوال ہے کہ اب پہاڑ سے اٹھنی کا نکلنا حضرت نے دعا فرمائی بادل آ گئے عصر کے بعد کا ٹائم علماء لکھتے ہیں کہ شام قریب تھی حضرت جی نے دعا فرمائی بھائی سارے جمع ہو جاؤ جب جمع ہوئے تو پہاڑ میں سے پتھر ایسا ایسا سرکنا شروع ہو گیا دیکھا تو اندر سے اٹھنی نکل آئی اب جب اٹھنی نکلی تو محسوس ہو کہ پیٹ میں بچہ صاف نظر آ رہا ہے اللہ کی قدرت وضع حمل ہوا اب سارے برتن لے کے حضرت حسن بھی دودھ دے ہو بالا واسطے دودھ لے جوڑا بطور تبرک یہ وہ اس طرح حضرت دوتے رہتے اور سارا دودھ لوگ جان جو آتا برتن لے کے بھر کے لے کے جاتا حضرت فرماتے بات سنو جس طرح یہ دودھ ہے نا خالص اسی طرح عبادت بھی کس کی کرو اللہ کی خالص کہتے ہاں اللہ تعالیٰ دودھ پی لئیے نا پھر وہ کر دیا تھوڑا اے مشورہ اس طرح فرمیسی معجزہ مانگ کے دودھ شد پی کے پھر کہتے نہیں مندے نہیں مندے نہیں مندے وہ ایک بے ایمان ظالم تھا ان کی قوم میں سے اس نے حضرت جی نے منع کیا تھا کہ اٹھنی کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی اس کو تکلیف نہیں دینی یہ معجزہ ہے اللہ کریم کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے ایک دن تمہارے مویشی جانور کنویں میں سے پانی پیئیں گے ایک دن یہ اکیلی پانی پیے گی اور جہاں یہ کھاتی پیتی رہے اسے منع نہیں کرنا اس ظالم بندے نے آ کے اس کی اگلی ٹانگیں کاٹی اور اللہ کا عذاب آیا اور اللہ نے ان کا نشان مٹا دیا بس یہ اور ایک رکوع اور پھر دعا انشاءاللہ اتقاف ہے میرے بچوں ذرا سوچ کے پڑھنا چاہیے تھا قرآن تو سننا پڑا ہے اس فائدہ اللہ دے بتا مفت کا ثواب ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نفلی عبادت سے زیادہ ثواب ہے
آپ ساری رات اگر تہجد پڑھتے رہیں اتنا ثواب اس کا نہیں ملے گا جتنا یہ قرآن سمجھنے کا ثواب ہے۔ بھائی سمجھ آئے گا تو پتہ چلے گا ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک بندہ کہتا پانی تو پلوائیں، وہ لوٹے چاہ کے لے آتا ہے، اس وقت پانی منگیا ہے نا، اگلا بندہ ہوا لوٹا چاہ کے کھڑکا اسی لیے وہ کاندے وہ ٹھول ہوا تین یہ نہیں پتا وہ اس لوٹے نے استنجا خریدا ہے یا پانی خریدا ہے۔ اللہ دا میری عبادت کر، جو بندہ گند مند رلا کے کرے تو اس تو کھلے ہی مارنے نا بھائی، عبادت وہ نہیں کرنی سی جی میں قرآن کی دسی آئی تو بجے آتا ہے عبادت لے کے، لیکن تین پتہ سور کوئی نہیں عبادت ہوتی کہڑی ہے یہ تو میرے قرآن دے نیڑے آؤں تینوں سمجھ آتی کہ رب چاہتا کہ یہ مڑ تو تھوڑی بھی کردا تو میں ودا چڑھا کے تینوں سمجھ بتا۔ قرآن سمجھاتا ہے بات کہ اللہ سے تار کیسے ملانی ہے، وہ نمبر کنج ملانا ہے تو کنج وہ بخش پلاونی، یہ سارے طریقے قرآن ہی سمجھاتا ہے۔ بہت بڑی کتاب ہے، اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ چلے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاکم اللہ خیر۔ فرمایا فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، البتہ اسے چھوڑ دو یہ کھاتی پیتی رہے چرتی جہاں اس کا جی چاہے گھاس واس کھاتی ہے، کوئی اسے نہ پوچھے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا، مت ہاتھ لگانا، یعنی نہ ہاتھ لگانا بسوء، کسی برے ارادے کے ساتھ اس اٹھنی کو۔ عذر محبت، جو جانور کا مالک ہوتا ہے محبت سے ہاتھ پھیر دیتا ہے۔ گائیں مچی مار سے بڑی سینت بزرگ جب گھر میں آتے تھے تو جو ہی وہ نظر آتے جانور دیکھتے ہیں بزرگ آ گئے تو فوراً ان کے بولنے کی آواز الگ ہوتی ہے تو پہچان لیتے ہیں کہ مالک آ گیا ہے۔ جو مالک مستقل اپنے جانوروں سے مانوس ہوتا ہے، جو ہی جانور دیکھتے ہیں تو ان کے بولنے کا انداز الگ ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان ذوالنورین کا جملہ ہے نا کہ جو جانور ہے یہ تو اپنے مالک کو پہچانتا ہے لیکن مشرک اپنے مالک کو نہیں پہچانتا۔ فرمایا فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، لہذا اسے چھوڑ دو یہ جناب چارہ کھاتی رہے اللہ کی زمین میں سے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، نہ ہاتھ لگانا اسے برے ارادے سے۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ورنہ پکڑے گا تم کو دردناک عذاب۔ حضرت نے پہلے دن ہی یہ بات سمجھا دی تھی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اور یاد کرو جب بنایا تم کو جانشین من بعد عاد، قوم عاد کے بعد دیکھتے نہیں ہو ان کا نشان مٹ گیا، اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے۔ وَبَغْوَاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور آباد کیا تم کو زمین میں۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا، تعمیر کرتے ہو اس کی ہموار زمین میں محل، قصوراً بڑے بڑے، یہ قصور بڑے بڑے محل، پتہ نہیں شہر قصور کسی ویکھیا کہ نہیں، پتہ نہیں شاید اسے نسبت ہوئے کہ بڑے محلوں میں نہیں ویکھیا ہوئے۔ فرمایا من سہولیا قصوراً، بڑے بڑے محل تم بناتے ہو، عام زمین پہ بھی بناتے تھے۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تراشتے ہو پہاڑوں میں گھر، پوری کانے کی کانے تراش کے وہاں اپنی کوٹھیاں بنا لیتے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، یہ اسی کی مہربانی ہے جس نے تمہیں اتنی ہمت دی ہے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے یعنی شرک کرتے ہوئے۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کہا سرداروں نے جو متکبر تھے، من قومہ، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں سے، لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ان لوگوں سے جو غریب اور کمزور تھے۔ ہر دور میں انبیاء کی سب سے پہلے تائید کرنے والے غرباء ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ابتداءً دین کو قبول کرنے والے بھی غرباء تھے، اور قیامت کے قریب بھی دین سمٹ کے غرباء کی طرف آئے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھنا، غریبوں میں موت دینا، معاشر میں غریبوں کے اندر اٹھانا۔ اللہ اکبر، یہ دنیا کا ملنا عیب نہیں ہے، اللہ سب کو عطا فرمائے، لیکن ایمان کا نہ ملنا یہ سب سے بڑا عیب ہے۔ فرمایا للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو غریب اور ناتواں تھے، لمن آمن منہم، جو ایمان لا چکے تھے ان غریبوں میں سے۔ اتعلمون، یہ بڑے بڑے جو کافر تھے پوچھا کرتے تھے کیا تم واقعی جانتے ہو، کیا تمہارا دل مانتا ہے، کیا تم دل سے اس کی بات مانتے ہو، ان صالحا مرسل من ربی، کہ صالح جو ہے یہ بھیجا ہوا ہے اپنے رب کی طرف سے۔ قالو، آگے سے وہ غریب ان کے صحابی کہتے انا بما ارسل بی مومنون، بے شک ہم اس پر جو حضرت لے کے آئے ہیں ہم پورا ایمان رکھتے ہیں، تم مانو نہ مانو۔
ہم مانتے ہیں کہ حضرت جی سچے رسول ہیں۔ قال الذین استکبروا، کہا ان لوگوں نے جو متکبر تھے، انا بالذی آمنتم به کافرون، بے شک جس پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں، ہم تمہارے صالح کو نبی نہیں مانتے۔ ضدی بندہ آیا فعقر الناقہ، پھر بازو کاٹ ڈالے ظالموں نے اٹھنی کے، اگلے جو پاؤں تھے وہ ظالموں نے کاٹے۔ وعتوا عن امر ربهم، اور سرکشی کی اپنے رب کی حکم کی۔ وقالو، اور کہنے لگے یا صالح، اے صالح۔ آج مشرک کہتا ہے یا محمد، وہ کہتے تھے یا صالح۔ یہ ہر دور کے مشرک کا طریقہ رہا ہے کہ نام لے کے پکارنا اور ان کی توہین کرنا۔ وقالو یا صالح، مشرک کہنے لگے اے صالح، اتنا لے آ ہم پر وہ عذاب بما تعدنا، جس کی تو دھمکیاں لگاتا تھا، ان کنت من المرسلین، اگر تو واقعی اللہ کے رسولوں میں سے۔ فاخذتهم الرجفہ، آ پکڑا ان کو زلزلہ نے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر ہو گئے صبح اپنے گھروں میں اوندے پڑے تھے۔ اتنا زوردار زلزلہ آیا۔ دوسرے مقام میں پڑھیں گے، ساتھ جبرائیل نے زوردار نعرہ لگایا، اوپر سے نعرہ لگا، نیچے سے زلزلہ آیا، اللہ نے ان کی داستان ختم کر دی۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، پھر منہ پھیر ان سے صالح، او میرا پیغمبر بس اب ان پہ افسوس نہ کرنا۔ وَقَالَ يَا قَوْمِ، اور حضرت بطور افسوس کہنے لگے لقد ابلغتکم، بے شک میں پہنچا چکا ہوں تم کو، رسالت ربی، پیغام اپنے رب کا جو میرے ذمہ تھا، اگر مانتے تو آج تمہاری یہ حالت نہ ہوتی۔ ونصحت لکم، اور خیر خواہی کی میں نے تمہاری، ولکن لا تحبون الناصحین، نہیں پسند کرتے تم خیر خواہی کو۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت جی یہ جو کلام کر رہے ہیں مردوں کو سنا رہے ہیں، یہ مردوں کو سنانا مقصود نہیں ہے۔ جس طرح باپ اپنے بچے کو سمجھاتا ہے موٹر سائیکل تیز نہ چلایا نہ کرو، اللہ نہ کرے اس کا حادثہ ہو جائے تو میت سامنے پڑی ہو تو باپ رو کے کہتا ہو یار میں چلے تینوں کہتا نہیں سی نہ چلایا کر موٹر سائیکل اس طرح، آج دیکھ کیا ہوا تیرے ساتھ۔ تو مقصد سنانا نہیں ہے، مقصد بطور افسوس ہے، حسرت کے ہے کہ میاں میں نے تو اپنا پورا حق ادا کیا، اب تم نے نہیں مانا، تمہارے اپنی مرضی کی بات ہے۔ سبب پڑھتا لیں گے آخری صفحہ ہے نا بکڑا لیں بس اتنا ہی لگا ہے۔ فرمایا ولوطن اذ قال لقومه، نہیں اس دفعہ تو بس محبت کر رہا ہوں، اس دفعہ ساریاں تھوڑیاں مندل ہے، پہلے میرے ارادہ سے پورا کرتے ہیں، پھر میں کہا ٹھیک ہے جو ہو گیا آسانی سے انشاءاللہ، رشتہ پائزہ ٹھیک ہے یار، چلو کچھ سمجھ آنی چاہیے انشاءاللہ، سمجھ تو آ رہی ہے کہ پھر ابتدا شروع کرنا پٹھانا لگا۔ ولوطن اذ قال لقومه، اور بھیجا لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر، جب کہا حضرت جی نے اپنی قوم سے اتاتون الفاحشہ، کیا کرتے ہو تم بے حیائی کے کام، ما سبقکم بها من احد من العالمین، ویسے کام جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیے جہان والوں میں سے۔ اس کی تفصیل آ رہی ہے، انکم لتاتون الرجال، تم آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتا من دون النساء، شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ہی لوگ ہو جو حد انسانیت سے بڑھنے والے ہو۔ ایک شریع مسئلہ ہے، لڑکے یعنی وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتے، اس پہ اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ شریع مسئلہ یہ ہے کہ لڑکوں سے بھی بدفعلی کرنا حرام ہے، اور عورت کو بھی خلاف فطرت راستے کے قریب جانا یہ بھی اسی طرح حرام ہے۔ اپنے بچوں کو ان پہ نظر رکھنی چاہیے، یہ بڑوں کا حق ہے، ان کی محفل دیکھیں کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور ان کی تربیت شریعت کے مطابق کرنی چاہیے۔ محفل کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے وہ برائی کی طرف جائیں گے، اچھی محفل میں آنے سے انشاءاللہ ان کی دنیا آخرت میں اصلاح ہوگی۔ وما کان جواب قومی، اور نہ تھا جواب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، نکال دو انہیں اپنی بستی سے۔ کتنے بے ایمان تھے، اپنی زندگی بدلی نہ، کہنے لگے یہ بڑا پاک ہے، ایسے شہر سے نکالو۔ انہم اناس یتطہرون،
ये वो लोग हैं जो पाक बनना चाहते हैं, नऊजुबिल्लाह। कहते हैं कि निकालो हजरत जी को शहर से, फ़अनजयनाहु खुलासा कलाम, जब अजाब आया तो हमने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को बचा लिया। बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, व अहलहू, उसके घर वालों को भी बचाया, इल्ला मर्रातहू, सिवाय उसकी बीवी के। हाँ, हजरत की बीवी न बच सकी, वो मुशरिका थी। ये ज़हन में रहे, किसी नबी की बीवी जानिया नहीं हुई। कोई नबी सच्चा जितने भी आया मुशरिका हुई है, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। फरमाया कि हमने, हजरत की बेटियां थी, बेटा नहीं था। पैगंबर दो बेटियों को लेके रातों रात निकल गया। कोई बंदा एक भी ना था हजरत के साथ कलमा पढ़ने वाला। जुल्म की अखीर देखें और पैगंबर की दावत देखें। जब फरिश्ते आए ना इंसानी शक्ल में, तफसील बाद में पारे में आएगा इंशाल्लाह, तो खेती बाड़ी कर रहे थे। हजरत की जहाँ शादी हुई थी वहीं रह रहे थे। वो केड़ा पिंड रखीदा सोहरिया ना, ससुराल का है माशा। वो कदी कदी नहीं होता भाई छोर विआह के देने पाते हैं, वो था ही रहा। एक बात मजबूरी होती है ना, भाई को उन्होंने कोई नहीं होता भाई खाण पकाने वाला, देखो बेटी हुई या इस तरह मामला बन गया। तो फिर हजरत उधर ही खेती बाड़ी करते थे और वहाँ फिर बड़ा अफसोस हुआ हजरत को। कहते थे हाय काश आज मेरे पास जमात होती और मैं मुकाबला करता इन काफरों से। तो जो इंसानी शक्ल में फरिश्ते आए तो लोग भागते आए। हजरत जी ने उनको घर में ले गए, यार मेरे मेहमान हैं, अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद, एक ही थोड़े जो बंदे का पुत्र नहीं जेड़ा मेरे मेहमानों का एहतराम करे। यार ऐसा तो न करो, मुझे मेरे मेहमानों के सामने शर्मसार कर रहे हो। जालिम कौम कहने लगे, अच्छा हमने तुझे मना नहीं किया था मेहमान बनाने से, फिर तू जो आता है उसको मेहमान बना लेता है। अब फरिश्ते खड़े हैं, लिबादा बशरियत के ओर के हुए हैं। अब पैगंबर को पता नहीं कि ये अंदर से कौन है। जब बात आगे चली ना, आखिरी छेकड़ वाले क्यारे में पानी लगा तो जो जालिम लोग थे उन्होंने देखा दरवाजा हजरत ने बंद किया, दीवारें फलांग के जब अंदर आने लगे। हजरत जब परेशान हुए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा बस अब आप पीछे हो जाए, और मैं जाना देना मर दो। हजरत को थप्पड़ ठोकिया, डेले अखा दे बहर आ गए, आंखों के डेले बहर। अब चीख रहे हैं, ओ लोग तेरे मेहमान बड़े सख्त थे, तेरे चीख रहे हैं। हजरत ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, हजरत जी आप ऐसे करें, अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से निकल जाएं, आप तशरीफ़ ले जाएं, बस अब ये जाने किस टाइम आज सुबह सुबह अज़ाब आएगा। तो हजरत चाहते थे अभी आए, तो उन्होंने फरमाया अलैसा सुबह बेकरीब, सुबह करीब है, रात गुजर रही होती है और सुबह का वक़्त में अज़ाब आया कि पता चले दुनिया वालों को अब कुफर के अंधेरे ख़त्म हो रहे हैं, तौहीद की करने हम चला रहे हैं। तो इसी तरह जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 600 परों का मालिक फरिश्ता एक पर के चौथे हिस्से पे पूरी बस्ती उठा के ले गए। और मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं जो उस बस्ती में जो मुर्गे थे उनकी आवाज़ें फरिश्तों जो आसमानों पे रहते थे वहां तक आवाज़ें जाने लगी। उधर करीब ले जाकर धड़म नीचे कर दिया, ऊपर से पत्थर बरसा के उनका निशान तक मिटा दिया। जब अल्लाह किसी कौम पे अज़ाब नाज़िल करता है फिर उसे कोई बचाने वाला नहीं होता। फरमाया फ़अनजयनाहु व अहलहु इल्ला इम्राअतहु, फिर निजात दी हमने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को। काम भी उल्ट करते थे, फिर सजा भी उल्ट मिली। और उसके घर वालों को हमने बचाया सिवाय उसकी बीवी के। मना किया गया था ना पीछे मुड़ के नहीं देखना, बीवी ने देखा, कानत मिनल गाबिरीन, बवजह उसकी बदअमालियों के पीछे रह जाने वालों में से हो गई। किसी ने जाके बताया था कि मेहमान आए हुए हैं, हजरत की अकीदे में मुखालिफ थी। वअमतरना अलैहिम मतरा, और बरसाए हमने उन पर पत्थरों की बारिश। अल्लाह, पत्थरों की बारिश आई। फंजुर कैफ, आयत बोल गया अल्लाह सैया हलवे की बारिश करया। फंजुर कैफ कान आकिबतुल मुजरिमीन, फिर देखो कैसा हुआ अंजाम गुनाहगारों का। व इला मदियना अखाहुम शुएबा, और भेजा हमने मदियन की तरफ उनके कौमी भाई हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को। इनकी भी बेटियां थी, बेटा कोई ना था। ये सब इख्तियार किसके पास है? काला या कौम, उन्होंने नहीं आके अल्लाह सानू पुत्र देता नहीं, असी तौहीद की सुनाइए, बढ़ चढ़ के तौहीद सुनाते रहे। वो दे सज्जन ते भावे न दे, बुआ तेरा छड़ना नहीं, असी तेरी तौहीद दे नारे ठोकी रखने। एक मसला अर्ज करना चाहता हूँ, अचानक ज़हन में आया। अगर आप चाहते हैं ना कि मेरा काम को फंसा हुआ है, आप जोर से तौहीद बयान करें, शौक से, जज्बे के साथ, सारे फंसे हुए काम काट के अल्लाह से ऐन मरे। ये बिल्कुल गारंटी शुदा गल है, जिथे कम फसिया खलोते हुए उत्ते तौहीद दी चंगी जी धमाल पाओ तो इंशाअल्लाह काम सारे सिद्धे हो जाए।
وَإِلَا جو اللہ نو جڑی اے پسند ہے نا تو اللہ تعالیٰ نو دی رحمت جوش چاندی چل بھائی اے ہن میرا دیوانہ بنا کھلوتا جو میں ادا نہ کرنا تو کیا کرنا وَإِلَا مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور بھیجا ہم نے مدین کی طرف ان کی قوم کی طرف حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کو ان کا قومی بھائی بنا کر قال یا قوم حضرت جی نے بھیجا کے فرمایا اعبدوا اللہ اب نوٹ کر رہے ہیں ہر نبی کی دعوت یہی ہے کہ عبادت کے لئے کون ہے مالکم من الہ غیرہ نہیں ہے کوئی اس اللہ کے علاوہ الہ مشکل کشا حاجت روا الہ میں دو شرطیں ہوتی ہیں کون کون سی عالم الغیب ہونا مختار کل ہونا قد جاءتکم بینۃ من ربکم بے شک پہنچ چکی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے یعنی میری نبوت کے دلائل آ چکے ہیں فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ لہذا پورا کرو ناپ تول میں اس قوم میں خرابی شرک کے ساتھ ساتھ یہ تھی یہ ماپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے انہوں نے الگ الگ تھان گز بنا رکھے تھے بیچنے کے اور لینے کے اور پیمانے الگ الگ تھے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور نہ گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا اور نہ فساد برپا کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد یعنی توحید اور امانت دیانت سے اصلاح ہوگی شرک اور ہیرا پھیری سے گڑبڑ ہوگی ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ یہی بہتر ہے تمہارے لیے دین اور دنیا کے اعتبار سے کنتم مومنین اگر ہو تم واقعی ایمان لانے والے ایک خرابی اور بھی تھی وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ اور نہ بیٹھا کرو راستوں پر تُوعِدُونَ اس غرض سے کہ ڈراؤ لوگوں کو وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور روکو اللہ کے راستے سے من آمن بھی جو ایمان لانا چاہے اللہ پر وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا اور ڈھونڈتے رہو اس میں شبہات مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ کبوتر بازی کا عمل یہ بھی ان کے اندر تھا اور اسی طرح اور بہت سارے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں بھی یہ خرابیاں تھیں راستوں میں بیٹھ کے تنگ کرتے آج کل بھی اس طرح ہوتے ہیں او چاچا تیرا سائیکل دا ٹائر پھردا ویندا ہے ہو سکتا لو اور بھی زیادہ تیرا پیو پھرے ٹائر ہی پھرنا اور کہ او چاچا دی ہوا دیکھی وہ بچو شرارتی ہو دن چھوڑ پڑے علی اللہ معاف فرمائے اچھا جناب لیکن جڑے اتھرے بچے ہوندے نا تے ہن سمجھدار پڑھن والے کام اور نہیں کرنا ہوندا ہے جڑے ہوندے نا صوفی ٹائپ اللہ اللہ کر دیں بس زیادہ نہیں کام ہمیشہ اتھرے بندہ کرنا ہوتا ہے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ سن سدھے راہ لا دے جو بڑو سدھے راہ چل جائے وہ ڈھیر سارا کام کرتا ہے جو بچہ ذہین ہوتا ہے وہ شرارتیں کرتا ہے اس کو ہٹ نہیں کرنا چاہیے یا اس پہ پریشر ایسا نہیں ڈالنا چاہیے کہ اس کا ذہن مفلوج ہو جائے حوصلہ افزائی کی جائے اس کے دماغ کی داد دی جائے لیکن اس کو طریقے سے سیٹ اپ بنا کے اسے اچھے راستے میں پھیرا جائے اگر یہ دیکھے نا جس طرح دان جو ہے اچھا سینئر دان دے نال ایک چھوٹا بیڑ کا چڑھ دیں جو میرا دی صوفی چڑھا نا میرے کو میں آسو پہلے پڑھے صبح بلوچستان ہے وہ میرے نال جڑے کھلوتے ہیں سب اچھان بھی کہا نہیں مرولا کی بڑھے بھائی اچانک جو تراویح کیوں ختم ہو گئی ابھی تو کچھ رہ گئی تھی حضرت کو بنی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی وہ بعد ہی وقت میں اندازہ لایا میں مڑو جڑے میرے نال کھلوتے ہیں اگر خیر ہے مکہ میرا انداز ہے بیٹھ کر تیار کر رہے ہیں کدی کدی انہوں نے پنجابی نہ پتہ چڑھے نا وہ دال میں چلو یہ تھوڑے جہاں دال سے دو میں کچھ غریب کو چاڑ دیتا نہ میرے نال ہی پچھو بدلی اس کو زواری پڑھو گی جو بغیر کوئی پڑھو گی اللہ والے سے چلو کوئی تکلیف وہ آدھر پر خان صاحب لوگوں نے جماعت کرو سکے بس ابھی ہو سکا ابھی کراؤ جماعت کرا کے آخر تصویر کا ساما ٹھوک دے دو اس نے خان صاحب جماعت آپ نے ٹھیک کرے ہو سکا میرا وضو نہیں تھا نا تو یہ معاملات بھی ہوتے ہیں اچھا جی خیر چلو چھوڑو کیا کہہ رہے ہیں فرمایا راستے میں نہ بیٹھو سیڑھیاں ویٹیاں نہ بجاؤ راستے کے کچھ حق ہوتے ہیں اگر آپ بیٹھے ہیں کہیں آپ روڈ پہ دکان ہے مسئلہ ہے تو آپ وہاں بیٹھے ہیں تو پھر جو آنے جانے والا ہے اس کی سلام کا جواب دو یہ یہودیانہ طریقہ ہے بات سمجھنا اس طرح جو ہم کرتے ہیں نا ایسے زبان سے نہ کہے السلام علیکم فقط ایسے کرنا یہ یہودیانہ طریقہ ہے اگر دور سے بندہ ہے سمجھنا ہے کہ یہ کیا کہا ہے پھر ایسے کرنا ٹھیک ہے السلام علیکم تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ یہ مجھے سلام کہہ رہا ہے راستے کا یہ ہے کہ سلام کا جواب دو اور نظریں جھکا کے رکھو یہ نہیں کہ جو بھی گزر رہی ہے اسی کی طرف دیکھتے رہو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے اور اگر کوئی راستہ پوچھتا ہے اسے راستہ بتاؤ اور کوئی مسافر ہے اس کو پانی شانی پلاؤ اس کی رہنمائی کرو پھر تو وہاں بیٹھنا ثواب ہے اگر چھیڑ خانی کے لیے ہو تو بہت بڑا گناہ ہے
چلے جی فرمایا لا تقعد بكل صراط اور نہ بیٹھا کرو راستوں پر توعدون اس غرض سے کہ ڈراؤ تم لوگوں کو وتصدون عن سبیل اللہ اور روکو اللہ کے سیدھے راستے سے من آمن بھی اور جو بھی ایمان لایا اللہ پر سچے دل سے وتبغونها عوجا اور نہ ڈھونڈو توحید والے مسئلے میں شبہات یہ تو صاف واضح مسئلہ ہے وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے فَكَثَّرَكُمْ اس نے تمہیں بڑھا دیا ہے یہ جو تمہاری آل اولاد بڑھ رہی ہے یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے ورنہ پیسوں سے بیٹے کہاں ملتے ہیں وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ اور دیکھو جی کیسے ہوا انجام فساد کرنے والوں کا وَإِنْ کا عدلیہ رہتا بڑی لمبی ہو گئی وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ اگر ہے ایک گروہ تم میں سے آمنو ایمان لاتا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ اس پر جو بھیجا گیا ہوں میں کاش کہ ایک جماعت ایمان لاتی وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا اور دوسرا گروہ وہ ہے جو ایمان لاتے ہی نہیں ہے ایک کچھ بندے تو میرے ساتھ جڑے ہیں زیادہ ایسے ہی ہیں جو بالکل مان ہی نہیں رہے فَاسْبِرُوا لہذا صبر کرو حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا یہاں تک کہ عملی فیصلہ کر دے اللہ تمہارے میرے درمیان وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اچھا باقی انشاءاللہ سامنے ہوں تھوڑی منی بیٹھا آخر دعوانا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار چلو بلا طلاق کون اچھے تک جائے گا ربنا ظلمنا انفسنا وغفر لنا وترحمنا ونكن من الخاسرین اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یہ ٹوٹے پھوٹے جملے قبول فرما تمام دوستوں کی حاضری کو قبول فرما اتقاء والے ساتھیوں کو مزید بہت سارا اجر عظیم عطا فرما ہم سب کی جولیاں رحمتوں سے آباد و شاد فرما جتنے بیمار ہیں سب کو شفا تامہ عطا فرما جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے یہ جہنم سے نجات والا عشرہ بڑی تیزی سے اپنی اختتام کی طرف ہے اللہ ہم سب کو اور ہمارے والدین کو جہنم سے مکمل نجات تامہ عطا فرمائے اور اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ جتنے مسلمان فوت ہو گئے ہیں اللہ کی مغفرت فرما دے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ وبرکاتہ